السلام علیکم ناظرین، پروگرام روحیہ 10 کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان بلال خان یاسری۔ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور آج کا دن آپ کا ایک اچھے انداز میں گزرے، خوشگوار انداز میں گزرے، اور آج کے دن درود پاک کثرت سے پڑھتے رہیں تاکہ آپ پر رحمتیں فضیلتیں نازل ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ آج اگر ہم آپ کو ایک مزیدار سی بات بتائیں تو تھل جیپ ریلی کا ہر سال آغاز ہوتا ہے، آج اس کا باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے، اور اس حوالے سے اب یہ چھٹی تھل جیپ ریلی ہے۔ نامور جو ریسر ہیں وہ اس میں شرکت کر رہے ہیں، جو لوگ کووڈ کی وجہ سے پریشان تھے، گھروں میں محدود تھے، ایک میگا ایونٹ کا انتظار کر رہے تھے، اب ایک مزیدار سا ایونٹ ملنے جا رہا ہے آج سے، اور یہ اتوار تک جاری رہے گا، اور اس میں مختلف کیٹیگریز کے مقابلے ہوں گے، تو ضرور جائیے۔ ایک تو ہمارے ہاں جو ایکسپورٹ ہو رہی ہے اس کو بھی ایک اچھا موقع ملے گا کہ لوگ آئیں گے دیکھیں گے، تو اس میں مزید اضافہ ہوگا آنے والے دنوں میں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے جو ایریاز میں جو سپورٹ ہو رہی ہے اس کو فل ٹائم ہمیں اس کے ساتھ ہونا چاہیے، اور اس کو پروموٹ کرنے میں مدد دینی چاہیے۔ تو یہ دو تین مختلف کیٹیگریز کے مقابلے ہوں گے، آج سے اس کا پہلا ایونٹ ہوگا، پھر کل اور فائنل راؤنڈ جو ہوگا وہ اتوار کو ہوگا، تو اس لیے اگر کسی نے چھٹی انجوائے کرنی ہے تو وہاں جا سکتا ہے۔ مظفر گڑھ سے لے کر وہ جو ایریا ہے اگر بات کریں تو لیہ تک بنایا گیا ہے، چوبارہ تک، تو یہ مڈ پوائنٹ چوبارہ ہوگا، اس کے علاوہ مظفر گڑھ سے یہاں سے یہ ٹیل کے مقام سے یہاں سے شروع ہوگی ریس، تو یہ ریس کا آغاز ہوا ہے، اب انجوائے کرنا چاہتے ہیں فیملی کے ساتھ تو جا سکتے ہیں وہاں پر۔ سیکنڈ، جس طرح ہم بات کرتے ہیں اپنے پروگرام میں مختلف موضوعات پر، آج بھی ہم نے مختلف موضوعات کا انتخاب کیا ہے، اور آج ہم بات کریں گے ہیلتھ کے حوالے سے، ضرور بات کریں گے، کیونکہ مین آج کل جو موسم کی تبدیلی کے بعد جو سلسلہ جاری ہے وہ ہیلتھ کا ہے، بچوں کی صحت کا، اور اس کے حوالے سے محکمہ صحت کیا کردار ادا کر رہا ہے اس پہ بھی ہم فوکس کریں گے، اور کسان ہمارے جو ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بزرگ بھی، تو ان کا وہ کس طرح سے جو آج کل گندم کی فصل کاشت ہو رہی ہے، پہلے کاٹن کی فصل گزری ہے، مونگ کی فصل گزری ہے، کیا ڈیمانڈ رہی، کیا سکوپ رہا، جو نوجوان ایگریکلچر میں ہیں انہیں کیا کرنا چاہیے، ان ساری چیزوں میں بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم آن لائن ورکنگ کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ ہم نے آپ کو یہ ٹاپک تو بتا دیا، اب آپ کو اپنے مہمانوں کا تعارف بھی کراتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جو ہمارے پہلے مہمان موجود ہیں، ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ہیں پریونٹیو سروسز مظفر گڑھ سے ڈاکٹر امیر بخش صاحب۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو خوش آمدید، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، اور خسرہ کمپین جاری ہوگی، اور ایک دو دن رہ گئے میرے خیال میں، کافی وسیع کمپین تھی، لاکھوں لوگ بچوں کو شامل کیا گیا، اور یہ بتا دیں کہ اس بار جو کمپین شروع ہوئی تھی خسرہ سے بچاؤ کے حوالے سے، تو اس میں لاکھوں بچوں کو ویکسین لگانے کا ٹارگٹ مختص کیا۔ ملتان میں صرف 20 لاکھ بچے، میں اس دن ہم نے پاپولیشن نکالی، ہم نے کہا اس بار تو پاپولیشن انہوں نے 24 لاکھ ڈالی تھی، انہوں نے کہا نہیں، 20 لاکھ بچوں کو جو ویکسین لگانے کا ٹارگٹ تھا ملتان میں تھا، تو اس حوالے سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پورے پنجاب میں کس طرح سے اس حوالے سے اس پر کام کیا گیا ہوگا۔ تو ہمارے ساتھ ہمارے دوسرے مہمان موجود ہیں، ایگریکلچر ایکسپرٹ ہیں ماہر مجید صاحب۔ ماہر مجید صاحب آپ کو خوش آمدید، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، اور ہم آپ سے ذرا جانیں گے ایگریکلچر کے حوالے سے۔ آج کل ہمارے کسان گلہ بھی کرتے نظر آتے ہیں کہ رہنمائی نہیں ہوتی، بیجوں کا انتخاب نہیں ہوتا، اور وہ روایتی سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ گندم کا ہوا ہے تو اس میں سے ایک دو بوری نکالی ہوئی اچھی اس کے وہی یوز کر لیں، تو یہ کیا سلسلہ ہے تو اس میں ہم بات کریں گے۔ ان کے ساتھ ہمارے تیسرے مہمان موجود ہیں، سوشل ورکر ہیں، اس کے علاوہ ایمیزون پہ ایڈوائزر ہیں، سید رضوان اظہر۔ رضوان آپ کو خوش آمدید، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، آپ کو صبح بخیر۔ ہم اپنے مہمانوں کی طرف جانے سے پہلے جس طرح ہمارا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے آج نیکی کی بات، ذرا وہاں جائیں گے، دیکھتے ہیں آج ہمارے مذہبی اسکالر ہمیں کون سی نیکی کی بات بتاتے ہیں، تو پہلے وہاں چلتے ہیں۔ صلی علی رسولہ الکریم۔ میرے دوستوں، بزرگوں اور میری بہنوں اور میرے بھائیوں، آج کا میرا میسیج یہ ہے کہ دیکھنا، جھگڑا کرنا چھوڑ دو، اگرچہ آپ حق پہ کیوں نہ ہو، جھگڑا کرنا چھوڑ دو، یہ اچھا کام نہیں ہے۔ مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث یاد آ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ترک المراء، جو آدمی جھگڑا کرنا چھوڑ دے اس حال میں کہ وہ حق پہ کیوں نہ ہو، بنی لہ
فی وسط الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت کے درمیان محل تیار فرما دیں گے۔ لہذا حق میں ہونے کے باوجود جھگڑا نہ کیا کریں، برداشت کیا کریں۔ اگر آپ کو جنت کے درمیان بہترین محل چاہیے، اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اس حدیث پر اور اس میسج پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آمین آمین۔ یقیناً ہمیں عمل کرنے چاہیے، یقیناً اس حدیث پر اگر ہم عمل کر لیں تو ہمارے بہت سارے رویے بہتر ہو سکتے ہیں، اور جس طرح سے خوشخبری سنائی گئی ہے کہ اگر ہم اس پر عمل کریں تو ہمیں جنت میں ایک محل ملے گا، تو ہم آئے روز دیکھتے ہیں کہ ہم بعض کا تو ہمارا اپنا قصور ہوتا ہے، لیکن ہم اس طرح سے جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں کہ ماننے کو تیار نہیں ہوتے۔ اور جہاں تو کہا گیا کہ اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی اس طرح کا رویہ اپنایا گیا ہو تو آپ معاف کر دیں، تو آپ کے لیے بہت بڑا اس میں ثواب ملے گا، آپ کو اعزاز ملے گا، رتبہ ملے گا، مقام ملے گا۔ تو اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق دے۔ ہم آتے ہیں ذرا اپنے مہمانوں کی جانب، ذرا گپ شپ لگاتے ہیں، پھر موضوع کی جانب آتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ہیلتھ کی فیلڈ، محکمہ صحت کے روزانہ کے حوالے سے ورکنگ اور ساتھ اپنے آپ کو بھی ٹائم دینا، اور جیسا مینج کس طرح سے کرتے ہیں آپ؟ کیونکہ مظفر گڑھ میں تو آئے روز اس حوالے سے ورکنگ زیادہ کرنی پڑتی ہے، کیونکہ وہاں ٹرشری کے ہاسپٹل نہیں ہے، جہاں تو چلے نشتر وغیرہ ہے تو لوگوں کا لوڈ کم ہوتا ہے، جو پرائمری سیکنڈری کے ہاسپٹل ہیں، تو کس طرح سے مینج کرتے ہیں؟ حکومت پنجاب کی طرف سے، محکمہ صحت کی طرف سے تو ماشاءاللہ اتنے پلان شروع ہو چکے ہیں، انقلابی اقدامات کی ہیں صحت میں، تو اس حوالے سے مصروفیت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ جیسے پہلے ہماری کمپین چلتی رہی ہے، ٹی سی بھی کمپین چلتی رہی ہے، اس کے بعد ہمارے پھر کووڈ شروع ہو گیا ہے، کووڈ کے بعد اب ہم کووڈ بھی ہماری ساتھ ساتھ چل رہی ہے، ویکسینیشن کر رہے ہیں، اور اب جو ہے نا ہم نے شروع کی میزا روبیلا کے اگینسٹ ہم نے وہ کمپین شروع کی ہوئی ہے، جس میں ہم 9 ماہ سے لے کر 15 سال تک کی عمر کے تمام بچوں کو ہم میزل کے کتنا ٹارگیٹ اس حوالے سے جو ہمارے ڈسٹرکٹ مظفر گڑھ کا جو ٹارگیٹ ہے 19,60,000 19,60,000 کا 60,000 بچوں کو ہم نے 12 دن میں ویکسینیٹ کرنا ہے۔ تو اور ماشاءاللہ ہم نے ٹیمیں بنائی ہوئی ہیں، ہمارے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے، اچھا مینیج کیا ہوا ہے۔ ہم نے 12 سے 66 ہماری ٹیمیں ہیں جو اپنا کمیونٹی میں جا کے جگہ جگہ جا کے کٹ اسٹیشن بناتے ہیں۔ ہمارے سوشل کیسا ہے؟ 12 لاکھ لیکن بہت بڑا ٹارگیٹ تھا۔ 12 لاکھ ہمیں ٹارگیٹ، نہ 12 لاکھ نہیں، 19,60,000۔ اچھا 19,60,000 تو اس کو مینج کرنے کے لیے ٹیمز، پبلک کا رسپانس کیسا ہے؟ کمیونٹی پبلک کا ماشاءاللہ ہم نے سوشل موبلائزر بنایا ہے نا۔ ٹیم کے ہمارے اپنا 4 ممبر ہوتے ہیں، 2 ممبر ہوتے ہیں، ایک سکیل پرسن ہوتا ہے جو انجیکشن لگاتا ہے، ٹھیک ہے، ایک ٹیم اسسٹنٹ ہوتا ہے جو اس کو ساتھ اسسٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، 2 ہوتے ہیں ہمارے سوشل موبلائزر جو گھر گھر جاتے ہیں، ہاؤس ٹو ہاؤس جا کے وہاں دیکھتے ہیں، نوٹ کرتے ہیں کتنے بچے ہیں جن کو ہم نے انجیکشن لگا رہے ہیں، کتنے بچے گھر پہ ہیں، پھر ان کو جا کے قائل کرتے ہیں، کنوینس کرتے ہیں، انجیکشن لگاتے ہیں۔ اور ہم نے ماشاءاللہ ٹارگیٹ سے بھی ابو بچے ہم نے ٹارگیٹ سے بھی زیادہ اچیو کیا ہوا ہے، کیونکہ جو ساتھ کے ہمارے جو اسکول ہے وہاں پہ آؤٹ آف یو سی، آؤٹ آف تحصیل، آؤٹ آف ڈسٹرکٹ وہاں پہ بچے پڑھتے ہیں، بڑی بڑی اکیڈمی ہے ہمارے پاس۔ آپ نے کیا فیل کیا کہ پبلک کا کچھ بیہیویئر چینج ہوا ہے؟ جو پہلے کا بیہیویئر پہلے کی ویکسینیشن مہم شروع کرتے ہیں پہلے ان کو منانا پڑتا تھا، جی اس بار کیا بیہیویئر تھا؟ نہیں، اس کمپین شروع کرنے سے پہلے بھی ہم نے کافی تیاری کی ہے، WHO یونیسیف ہمارے جو لائن ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے گائیڈ کیا ہے، ہم نے تقریباً 6 ماہ پہلے اس کی تیاری شروع کی ہے۔ اس میں ہم نے تمام طبقہ فکر کے لوگوں کو ہم نے انوالو کیا ہے، لوگوں کو ایجوکیشن ہو گیا، ٹھیک ہے جی، ایجوکیشن کو انوالو کیا ہے، مدارس کے لوگوں کو انوالو کیا ہے، جو نوٹیبل ہیں کمیونٹی کے ہمارے جیسے کاؤنسلر ہو گیا، کوئی پارلیمنٹرین ہو گیا، جو بھی نوٹیبل ہیں ہم نے سب کو انوالو کیا، اور پری کمپین ہم نے پریونٹیو سروسز جو آفیسر ہوتا ہے اس پہ ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں، اس نے زیادہ مینج کرنا ہوتا ہے ساری صورتحال، لیکن کرتے ہیں تو کی بہت ہی زیادہ، بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہیلتھ میں ہے ہی پریونٹیو سروسز، باقی تو وہ باقی بھی ہے کیوریٹیو سروسز بھی، وہ بھی بہت ہے، لیکن پریونٹیو یہ زیادہ اہم ہے۔ اس میں جو بیماری ہیں وائرل ویکسین، اس کے علاوہ جو بیماری ان میں آپ لوگوں نے اس ورک کرنا ہوگا، خسرے کے ساتھ ساتھ پولیو اور دیگر جو بیماری ہیں ان کے حوالے سے کس طرح سے بچاؤ کے حوالے سے ورکنگ؟ کیونکہ لاسٹ ٹائم پولیو کیس آئے تھے گھر سے، لیکن اب کافی عرصہ ہو گیا پولیو کیس نہیں ہے۔ وہ ہماری سیمپل کیسے آ رہا ہے؟ ہماری محنت سے جی ہم سرویلنس کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے، جو بھی کیس ہو ہم اس کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں، اس کے سیمپل بھیجتے ہیں لاہور میں، ٹھیک ہے، ہماری سرویلنس مضبوط ہے۔ اس وقت انوائرمنٹل سیمپل نیگیٹو ہے یا کچھ؟ انوائرمنٹ سیمپل ہمارا نیگیٹو ہے، ہمارا انوائرمنٹ سیمپل ویسے نہیں ہوا، ڈی جی خان کا ملتان کا ہوتا تھا، ان کے ڈی جی خان ملتان کے دونوں کے نیگیٹو ہے۔ اب
پولیو ایریڈیکیشن کی طرف جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہماری یہی کو دیکھ رہا پورے اپنا کنٹری میں صرف افغانستان اور پاکستان رہ گیا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ پولیو فری ابھی تک نہیں ہوا. بالکل. ہماری یہی کوشش ہے کہ ہم نے اپنے ملک کو پولیو فری بنانا ہے. اور یہ سوال سے ورکنگ جاری رہنی چاہیے کہ لاسٹ ٹائم کچھ کیسز اس حوالے سے ساؤتھ پنجاب میں رپورٹ ہوئے تھے جو کہ یقیناً ایک تشویشناک صورتحال تھی, لیکن اس پہ اب جو بہتر صورتحال یہ ہے کہ جو ملتان سے جو انوائرمنٹل سیمپل لیے گئے وہ نیگیٹو آئے ہیں, کیونکہ جب انوائرمنٹل سیمپل پازیٹیو آئے تو پھر ایک الارمنگ سی صورتحال بن جاتی ہے کہ یہاں پہ پولیو کا وائرس موجود ہے تو کوئی بھی اس طرح سے شکار ہو سکتا ہے. تو اس حوالے سے کچھ بہتر ابھی پوزیشن نظر آ رہی ہے اور دعا ہے کہ یہ سلسلہ مزید بہتر ہو. ہم نظر آتے ہیں ماہر مجید صاحب کے پاس, ایگریکلچر ایکسپرٹ ہیں. ماہر صاحب کیا حال ہیں آپ کے؟ الحمدللہ, اللہ پاک احسان ہے. آپ ٹھیک ہیں؟ بس اللہ کا شکر. ہے کیا چل رہا ہے آج کل؟ بس جی روٹین جو ہمارا جو کام ہے, جس مقصد کے لیے جس کاز کے لیے ہم کام کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنے ذمہ دار کو ایجوکیٹ کرنا ہے. ہمارا 67% یا 65% جو ایریا ہے وہ زرعی ایریا کہا جاتا ہے, دیہات کا ایریا کہا جاتا ہے ہمارا, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح ایکسپرٹ کو وہ والا مقام یا تو نہیں ملتا یا اس کو ان کی باتوں پہ ایک روایتی انداز چل رہا ہے, نئی جدت نہیں آ رہی, تو وہ ہم کیسے لے کے آئیں؟ اس میں سر ابھی جیسے ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کا پیشنٹ جو ہوتا ہے وہ چل کے ان کے پاس آنا ہوتا ہے اور ہم نے اپنے پیشنٹ کے پاس چل کے جانا ہے, تو تھوڑا سا ظاہر ہے اس کا ہے ایشو. وہ پھر ہم مینٹلی ہم تیار ہو جاتے ہیں ایگریرین جتنے بھی ہیں کہ ہم نے ہمارا پیشنٹ بیسیکلی کراپ ہے, ہم نے اس کو جا کے ایڈریس کرنا ہے, اس کے پرابلمس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے, پھر اس کو ذمہ دار لیول پہ جا کے اس کو کاشتکار کو جا کے گائیڈ کرنا ہے. تو جیسے دنیا کے اندر ہے نا جزرات, ابھی پریونٹیو یا کیوریٹو کی بات ہو رہی ہے, تو اب جیسے فنگس ہے تو کوئی بھی پھپھوندی یا فنگس کا جب اٹیک ہوتا ہے کسی کراپ پہ, تو دنیا کے اندر ایک طریقہ کار ہے کہ وہ انوائرمنٹل فیکٹرز کو دیکھتے ہیں کہ اب نمی کتنی جا رہی ہے, ٹیمپریچر کتنا جا رہا ہے, تو اس کو وہ ٹریٹ کرتے ہیں. تو ابھی ہم بہت پیچھے ہیں, ہمارے یہاں اس وجہ سے کوئی خاص کام نہیں ہو رہا. اب ہم کیوریٹو پہ چلے جاتے ہیں کہ یعنی ایک پرابلم آ گئی, تو پرابلم آ جاتی ہے تو وہ نقصان کر چکی ہوتی ہے. تو جیسے اب ڈے بائی ڈے پہلے اگر آپ 10-15 سال پیچھے چلے جائیں تو زراعت میں کسی بھی فصل پہ انسیکٹ کا اٹیک زیادہ ہوتا تھا, تو اس کو مینج کرنا آسان تھا. ابھی بھی ہم جو گلابی سنڈی سنتے ہیں وہ شروع سے سن رہے ہیں, ابھی تک وہ کاٹن پہ ابال بنی ہوئی ہے. تو وہ AI چلتا تھا, وہ ابھی بھی چل رہا ہے, وہ ویسے چل رہا ہے. اس کو منیمائز کیا ہے, اس پہ جینیٹک انجینئرنگ کا کام ہو رہا ہے. اب ماشاءاللہ جو تھوڑا سا جو پرابلم آئی تھی ورائٹیز کے حوالے سے, مثلا کاٹن کی بات آتی ہے تو کاٹن پہ ورائٹیز کے حوالے سے ایشو ہوا تھا کہ جو دیکھیں جس کا کام ہے نا اسی کو جچتا ہے وہی کرے. اس کو پلانٹ بریڈنگ یا کوئی ورائٹی بنانا یہ پلانٹ بریڈر کا کام ہے. جب یہ چلا جائے گا ایک لے مین کے پاس تو پھر اس میں پرابلم آئے گی, پھر اس میں پرائرٹیز چینج ہو جائیں گی. تو کاٹن پہ بھی یہی ایشو آیا ہے کہ کاٹن کی ریزسٹنس ورائٹیز جو ٹمپریچر کے خلاف قوت مدافعت والی ہوں یا وہ بیماری کے خلاف قوت مدافعت والی ہوں, وہ نہیں ہے. ہمارا ایک پریورٹی سیٹ ہو گئی تھی کہ زیادہ ٹنڈے لگیں, بالز زیادہ لگیں, تو اس کے پیچھے جو اس کے ادر فیکٹر سے وہ بھول گئے, تو ہم پرابلم میں آ گئے. وہ آئی روز کوئی نہ کوئی جو اس حوالے سے ہم کہتے ہیں بیماریاں پھیل رہی ہیں مسئلہ بنا. ایک اور چیز اس میں ہم آئیں گے, لیکن ایک اور چیز کہ ہمارا کسان کراپ کے دوران بنیادی غلطی کیا کرتا ہے. ہم پروڈکشن اگر ہم دیکھیں, ان کے پاس زمینیں ہمارے پاس کافی زیادہ کسانوں کے پاس موجود ہوتی ہیں. ہم سارا ملک کی پروڈکشن دیکھیں اور ان کی ہم ایوریج دیکھیں اور جہاں بھی دیکھیں, جہاں منوں کی بات ہو رہی ہوتی ہے کہ یار اتنے ایکڑ میں اتنے من گندم, اور ہر سال ان کا ایک ہی آ رہا ہے, 2-4 من اضافہ ہو جانا, زیادہ ہم نہیں سن سکتے. تو غلطی کہاں کرتا ہے کہ ہم بھی سنیں گے یا 1 ایکڑ پہ زیادہ ان کی کاشت ہوئی ہے, کوئی مزہ ہے, سن کے بھی پتہ چلے گا پروڈکشن اچھی ہوئی ہے. جہاں تو ہم سنتے ہیں وہی ایک روایتی چند بولیوں کی بات سنتے ہیں. جی اس میں سر اگر ہم دیکھیں نا جی, ہم گندم کی بات کریں تو گندم میں ہم لے رہے ہیں اس ٹائم 30 من ایوریج پر ایکڑ. پاکستان میں گندم جو ہے کوئی 2.25 کروڑ ایکڑ پہ لگتی ہے, 2 کروڑ 25 لاکھ ایکڑ کے لم سم گندم کاشت ہوتی ہے. اگر ہم اس کو مینج کر جائیں تو ہم بہت زیادہ جو ہے ایکسپورٹ سے ارننگ لے سکتے ہیں. اب ایشو جو چیز آ رہی ہے نا جی کہ ایشو کیا ہے, ہمیں پرابلم کیا ہے, کہاں سے ہم وہ مار کھا جاتے ہیں, ہم اس کو نہیں کر پاتے اپنا ٹارگیٹ اچیو. تو اس میں جو میں سمجھتا ہوں نا جی, سب سے پہلے یہ ہے کہ ہمیں ٹیکنالوجی کی پراپرلی اویئرنیس ہو. ہمارا جو ایگریکلچر ایکسپرٹس ہیں, ہماری گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں, اور ہمارے کاشتکار کا مائنڈ سیٹ سیم پیج پہ ہو. لیکن کہیں نظر آ رہا ہے اس حوالے سے
یہ اب بیٹرمنٹ کی طرف جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. کسی بھی ضرورت کے تحت جا رہے ہیں لوگ, بہتری کی طرف جا رہے ہیں, جدید کاشتکاری کی طرف جا رہے ہیں. جب تک ہم جدید کاشتکاری کی طرف وقت کے بدلتے تقاضوں کے مطابق نہیں جاتے تو ہم پرابلم میں رہیں گے. ہم پرابلم میں رہیں گے. اور اس طرح سے یقیناً اگر ہم دیکھیں تو جس طرح بتایا گیا کہ 2 کروڑ ایکڑ سے زائد ہاں جی. جو ہاں گندم کاشت ہوتی ہے, اس کے باوجود ہمارے یہاں آٹا اتنا مہنگا ملتا ہے. ہمارے یہاں ہمیں گندم باہر سے امپورٹ کرنی پڑتی ہے. تو کیوں کرنی پڑتی ہے؟ فیکٹرز جو ہیں کہ ابھی تک ہم ٹیکنالوجی کی طرف نہیں جا رہے, ابھی تک ہم نے سیڈز کو جو بیج کا استعمال ہے اچھے وہ نہیں, اور اس کے علاوہ آئے روز کھاد جس طرح آج کل سٹاک ہوئی پڑی ہے اور کسان پریشان ہے, جو 250 کی تھی وہ پتہ نہیں کتنے ہزار پہ پہنچ گئی ہے. تو اس طرح کے فیکٹرز ہوں گے تو کس طرح سے پروڈکشن بہتر ہوگی. حکومت کو, ضلع انتظامیہ کو اس حوالے سے ورک کرنا ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ کسان کو بھی ان چیزوں کے بارے میں اویئر ہونا کافی لازمی ہوگا, کیونکہ ہر سال وہ ایک ہی انداز سے کاشتکاری کر رہے تو کچھ اگر بہتر کر لے, کچھ نیا طریقہ یا ایکسپرٹ کی اوپینین لے کے وہ کوشش کرے تو چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. ہم ذرا آئیں گے سید رضوان اظہر کے پاس. رضوان, آپ نوجوان ہیں, کیا حال ہیں آپ کے؟ سنائیں آج کل کووڈ کے بعد کیا صورتحال ہے؟ لوگ تو دھر دھر آج کل امیزون کا نام سن کے امیزون کہتے نہیں, امیزون پہ لازمی کام کرنا ہے. یا نام اٹریکٹیو ہے یا کام بھی اٹریکٹیو ہے؟ یہ بہت آپ کا زبردست کوشچن ہے کہ نام بھی اٹریکٹیو ہے اور کام بھی اٹریکٹیو ہے. کیونکہ اگر ہم جسٹ لائک کووڈ کی بات کریں, کووڈ کے اندر بہت زیادہ سکوپ آن لائن کی طرف, ارننگ کی طرف موو کی ہے, کافی موو کی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ اپرچونیٹیز آپ نے گین کرنی ہے, اپرچونیٹیز بہت ساری سامنے ہوتی ہیں. مارکیٹ میں ایک جمود تھی, مارکیٹ خاموش تھی, تو یہ مارکیٹ ذرا ایکٹیو تھی, وہ ایکسپوز ہو گئی ان کووڈ-19. جس لائک میں پہلے یہاں سے سٹارٹ کرتا ہوں کہ امیزون, جس طرح ہم نے کہا نیم اٹریکٹیو ہے. امیزون جب سٹارٹ ہوا تو اس کا آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ امیزون اے سے سٹارٹ کیا اس نے, ٹھیک ہے. تو یہ ایک ٹیکنالوجیکل ٹرم ہے کہ آپ سرچ انجن آپٹیمائزیشن ایک ٹرم یوز ہوتی ہے, SEO. ٹھیک ہے. تو امیزون کے جو فاؤنڈر ہیں انہوں نے فرسٹ آف آل اس اے کو ٹارگیٹ کیا کہ سب سے زیادہ سرچ ہونے والا ورڈ اے ہے گوگل پہ. تو انہوں نے اے کے ورڈ سے انہوں نے فرسٹ آف آل اپنا نیم سٹارٹ کیا, تو اس سے نیم اٹریکٹیو کافی ہوا. اس کے بعد موو کرتے ہیں تو کووڈ کے اندر بہت سارے لوگوں نے اپرچونٹی گیٹ کی. سیکنڈ, ہمارے آئی ٹی ایکسپرٹ بار بار ڈیمانڈ کرتے تھے کہ یار پاکستان کو وہ الاؤ نہیں ہے, پاکستان میں کب اس حوالے سے ہوگا. جب آیا تو اس ٹائم لوگوں کو اس کا یوز نہیں آتا تھا. اب اس وقت کیا کرنٹ سچویشن کیا ہے؟ کرنٹ سچویشن اب بھی رائٹ ناؤ 2020 کے سٹارٹ کے اندر تقریباً 40% امیزون کی کچھ سروسز پاکستان میں الاؤ کی گئی ہیں. اسلام آباد کے اندر یہ ابھی لا پاس ہوا ہے SEO کے اکارڈنگ, لیکن ابھی فل سروسز اوپن نہیں ہیں. لوگ بہت زیادہ ڈفرینٹ ویز یوز کرتے ہیں امیزون کو یہاں پہ ڈن کرنے کے لیے, لائک VPNs وغیرہ یوز کرتے ہیں تاکہ ڈفرینٹ براؤزرز کر کے ڈفرینٹ سرورز لگا کے وہاں پر شو کرتے ہیں کہ لائک دے آر ورکنگ ان ادر کنٹریز. ٹھیک ہے. تو وہ VPN میں پراکسی وغیرہ کا استعمال سارا کچھ ایگزیکٹلی لائک اگر VPN کے اندر USA کی پراکسی آپ ایڈ کرتے ہیں تو ان کے پاس ایسے شو ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ USA کے اندر بیٹھے ورک کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. سم تھنگ لائک ڈفرینٹ جو ورکنگ ہوتی ہیں, لیکن اس کا ادر بھی فیکٹرز موو کر رہے ہیں. جس لائک بزنس پہ نیگیٹو امپیکٹ بھی تو آتا ہوگا بزنس پہ, کیونکہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارا کوالٹی اور ہم ٹرسٹ کی بات کرتے ہیں تو جب ہم اپنی جگہ ہی الگ شو کرا کے دے رہے ہیں اور بعد میں اگر صحیح طرح سے کوالٹی نہ دے سکیں تو پھر آپ اس کو لانگ ٹرم تو نہیں یوز کر سکتے. فرسٹ آف آل تو کوالٹی اس کے اندر ہماری رسپانسبلٹی ہے ہی نہیں. اس کا جو سب سے اچھا امپیکٹ ہے اور جو اچھا اٹریکٹیو چیز ہے وہ یہی ہے کہ نہ پروڈکٹ ہماری ہے, نہ ہی ویب سائٹ ہماری ہے, ٹھیک ہے, نتھنگ ایلس. جیسے ہمارا موبائل ہے ہمارے پاس یا ہمارے پاس لیپ ٹاپ ہے اپنا, اس کے اندر آپ اپنا جسٹ ایک اکاؤنٹ بناتے ہیں اور اس کے بعد آپ ڈفرینٹ مارکیٹ اپروچ کر کے آپ سیلنگ کرتے ہیں ان ادر کنٹریز. ٹھیک ہے. پراکسی مارکیٹنگ کا جو بیسک مقصد ہے وی آر جسٹ لائک این ایجنٹ. تو ہم لوگ بائرز اینڈ سیلرز کو ملا دیتے ہیں آپس میں. دیٹس اٹ. بائرز کی نیڈ پوری ہوتی ہے, سیلرز کا کام ہے کہ اس نے اپنی پروڈکٹ سیل کرنی ہے, اور بائر کا کام ہے اس نے بائی کرنی ہے, اپنی نیڈ پوری کرنے کے لیے کنزیوم کرنا ہے پروڈکٹ کو. تو امیزون ایک ایسا
ایک ٹول ہے جس میں آپ دو مختلف کسٹمر اور ان کے آپ درمیان میں آپ Exactly. رول ادا کر رہے ہیں کہ جو پروڈکٹ ہے اس کو سیل کرانا ہے. اس کو سیل کروا دینی ہے. اب سیل کروانے کی ڈفرینٹ ٹیکنیکس یوز ہوتی ہیں اس کے اندر. پراکسی مارکیٹنگ ایک ورڈ یوز ہوتا ہے اس کے اندر, جس کے اندر آپ اس میں پراکسی مارکیٹنگ مینیجرز ہوتے ہیں, پی ایم ایمز ہوتے ہیں, پی ایم ایمز ہوتے ہیں, اور ڈفرینٹ اس میں گروپس ایڈ ہوئے ہوتے ہیں. سوشل میڈیا جس لائک سوشل ویب سائٹ آج کل بہت ہی عام ہے. ہم لوگ رات کو گھر پہ جائیں تو ہم جسٹ اسکرولنگ کر رہے ہوتے ہیں, فیس بک, انسٹاگرام, ایچ اینڈ ایوری تھنگ. تو اسکرولنگ کے اندر آپ ارننگ کیسے کر سکتے ہیں, اس پہ ہم بات کریں گے, تفصیلی بات کریں گے Why کہ not? اس کے دوران کس طرح سے ہم ارننگ کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ پراکسی مارکیٹنگ کیا ہے اور اس سے کس طرح سے ارننگ ہوتی ہے, کیونکہ نوجوان آج کل ڈگری کرنا چاہتے ہیں کہ کچھ کام کریں, کچھ کمائیں, لیکن مارکیٹ میں جاب ہے نہیں, کاروبار وہ بھی کرنا نہیں چاہتے کیونکہ جو اس وقت ڈالر کا ریٹ چل رہا ہے, اس کے علاوہ کووڈ کی صورتحال ہے, تو کوئی انویسٹمنٹ اتنی لمبی چوڑی کرنے کو تیار نہیں ہے. تو اس کے بعد پھر آن لائن بزنس بنتا ہے, تو اس کی طرف نوجوان آئیڈیاز لے کے گھوم رہے ہیں, لیکن بات وہی ہے کہ کوئی ہاتھ پکڑائے گا, کوئی سکھائے گا, تب کام شروع ہوگا. تو ہم مزید بات کریں گے اس پہ, ہمارے ساتھ رہے گا. ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم ایک ناظرین. جس طرح ہم بات کر رہے تھے ہیلتھ کے حوالے سے, ہم نے بات کی ایگریکلچر کے حوالے سے بات کی, اس کے ساتھ ہم نے آن لائن ورکنگ کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کس طرح سے کام ہوتا ہے. ہم ذرا آئیں گے ڈاکٹر امیر بخش صاحب کے پاس اور ذرا جانتے ہیں مظفر گڑھ کے جو بنیادی ہیلتھ یونٹس ہیں اور اس کے علاوہ جو رورل ہیلتھ سینٹر ان کی کیا صورتحال ہے. کہا جاتا ہے کہ جی وہاں میڈیسن فراہم کی جاتی ہے, لیکن لوگ گلا کرتے ہیں کہ وہاں پر سہولیات نہیں ملتی. ہسپتالوں میں سرکاری کیا صورت ہے ڈاکٹر صاحب؟ سرکاری ہسپتالوں سے لوگوں کے گلے شکوے ہوتے ہیں کہ یار وہاں پر ایڈمٹ ریفر کر دیتے ہیں, وہاں پر اگر گائنی کا پیشنٹ آ جائے تو اس کا وہ گائنی کا نہیں کرتے ریفر. تو یہ ریفرل سسٹم کس طرح روک سکتے ہیں؟ اگر ایک چیز موجود ہے ایک یونٹ میں تو اس کا علاج وہاں کیوں نہیں کیا جاتا؟ اصل میں ہماری جو ایک بیسک ہیلتھ یونٹ ہے نا, جس کو ہم بنیادی مرکز صحت کہتے ہیں, وہ ہر یونٹ کونسل میں ہے, اسٹیبلشڈ ہے, لیکن وہاں پہ محدود سہولیات ہوتی ہیں. وہاں پہ کیوریٹو سروسز بھی ہیں, پریونٹیو سروسز بھی ہوتی ہیں, ڈلیوری سروسز بھی ہوتی ہیں وہاں پہ, لیکن پھر بھی محدود ہوتی ہیں. تو جو کمپلیکیٹڈ کیس ہے ان کو ریفر کرنا پڑتا ہے, مجبوری ہوتی ہے, کیونکہ وہاں پہ سرجری نہیں ہوتی, وہاں پہ کمپلیکیشنز کو ڈیل نہیں کیا جاتا. جو سمپل کیس ہیں وہ وہاں پہ ڈیل ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد ان کو سیکنڈری ہیلتھ کیئر یا ٹرشری ہیلتھ کیئر پہ بھیجنا پڑتا ہے, مجبوری ہوتی ہے. لیکن ہمارے تمام بنیادی مراکز صحت ہے وہاں پہ میڈیسن کی بھی فراوانی ہے, ٹھیک ہے نا, اور ہم وہاں پہ 80% پہ 24/7 روٹین ویکسینیشن بھی کرتے ہیں. 24/7 کی ہم بات کرتے ہیں تو ڈاکٹر وہاں پر میرے خیال میں 8 سے 10 گھنٹے اویلیبل ہوتے ہیں. ڈاکٹر صرف 6 گھنٹے اویلیبل ہوتے ہیں مارننگ ٹائم میں. مارننگ ٹائم میں باقی ٹائم میں ہماری مڈ وائف ہیں, وہ ٹیکنیکل اسٹاف ہے, جو ہمارا LHVs ہوگی, مڈ وائف ہوگی, وہ اویل ہوتی ہیں ایمرجنسی ڈلیوری سروسز کے لیے. تو اس حوالے سے کیا ورکنگ ہو رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں کوئی سیکنڈ ٹائم میں ڈاکٹر اویلیبل ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں آنے والے دنوں میں, جیسے 24/7 بنا رہے ہیں, اور جس ریٹ سے ہونا تو چاہیے, کیونکہ بالکل ہونا چاہیے. اگر 24/7 ہے تو 24/7 سروسز ہم وہاں سے ہم کہتے ہیں کہ ہم ہمارے یہاں جو عطائی سسٹم ہے اسے ختم ہونا چاہیے. جب ہیلتھ یونٹ میں ڈاکٹر نہیں ہوگا تو اس میں میڈ وائف نے کام کرنا ہی آتا ہے. عطائی سسٹم کو ختم کرنے کا یہی ایک ہی حل ہے کہ 24 مارننگ ایون نائٹ بنیادی مرکز صحت پہ بھی شروع کر دیں. ہاں وہاں بھی ڈاکٹر اویل ہونے کے ایوننگ نائٹ پہ بھی ڈاکٹر شروع کر دیں. ٹاؤن ہاسپٹلس کی بات کریں, مظفر گڑھ میں کتنے موجود ہیں, یا تحصیل ہاسپٹل کی بات کریں تو وہاں پر سہولیات, وہاں کی جو مختلف لوگوں میں ٹیسٹ کی جاتے ہیں, وہاں پر کس قسم کی سہولیات ہیں؟ دیکھیں نا, بنیادی مرکز صحت میں تو محدود سہولیات ہیں, وہاں تو سمجھ آ گئی, وہاں پہ لیبارٹری نہیں ہوتی, جسٹ ایمرجنسی سروس چھوٹی بوٹ جو ہوتی ہیں وہ وہاں پہ ڈیل کرتے ہیں. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں رورل ہیلتھ سینٹر پہ, جو قصبے کی بنیاد پہ ہمارے پاس ہوتے ہیں, جیسے, ٹھیک ہے نا. تو وہاں پہ یہ ہے کہ وہاں پہ کچھ بنیادی مرکز صحت کی نسبت وہاں پہ سہولیات ذرا بہتر ہوتی ہیں, کہ وہاں پہ کلینکل لیبارٹری بھی ہوتی ہے, ایکس رے پلانٹ بھی ہوتا ہے, ڈینٹل یونٹ بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, اور ایمرجنسی ڈیل کرنے کے لیے بھی ہوتے تو ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ ڈاکٹرز اویل ہوتے ہیں. ہمارے یہاں مسئلہ پرابلم یہ ہے کہ لوگ یہ گلا کرتے ہیں کہ اس سے سہولت نہیں ملتی گورنمنٹ سیکٹر میں, اس کی مانیٹرنگ ماشاء اللہ افیکٹو مانیٹرنگ بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, وہ پہلے والی بات آج کل نہیں ہے. آج کل ہم مارننگ ایوننگ نائٹ 24 آورز ہمارے وہاں پہ میڈیکل آفیسرز موجود ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اسٹاف موجود ہوتا ہے,
मेडिसिन मौजूद होते हैं, इमरजेंसी मेडिसिन मौजूद होती हैं। आजकल वो वाली बात नहीं है जो पहले थी। आजकल हमारी रूरल हेल्थ सेंटर पे काफी हद तक बेहतर सहूलियात हैं। बेहतर उसके बाद जैसे कोई सर्जरी वहाँ पे क्योंकि नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे एनेस्थीसिया की सहूलियत नहीं है, वहाँ पे स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है, तो वहाँ उस जो सर्जिकल पेशेंट है वो RAC से फिर रेफर करते हैं DHQ पे या THQ में, जहाँ पे ये हमारी ये सर्जिकल और बाकी ये सहूलियात हैं। ये यकीनन हमारा जो है ना ये रूरल हेल्थ सेंटर ये बहुत अच्छा यूनिट है। ठीक है, जहाँ काम हो रहा है उस वजह से मजीद चीजों को बेहतर होने की जरूरत है। तालजीब रैली में स्टाफ मांगा गया है? जी बिल्कुल, हमने जगह जगह अपने मेडिकल फ्री कैंप बनाए हुए हैं। ठीक है, वहाँ पे हम सर्विस प्रोवाइड करने की बिल्कुल हर साल बनाते हैं। ठीक है, ये अब छठी की अपना तालजीब रैली है, हमने जगह जगह जहाँ पे बनता है होना है या हम वहाँ जाके मॉनिटरिंग करते हैं, देखते हैं। ठीक है जी, जो और जीप रैली भी इंजॉय करते हैं? बिल्कुल जीप रैली करते हैं, मॉनिटरिंग भी करते हैं। अच्छा माहौल होता है वहाँ, बहुत अच्छा माहौल होता है। रेगिस्तान में पंजाब में मेले का समा बना होता है वहाँ पे, नो डाउट बहुत अच्छा समा होता है। साउथ पंजाब में किस तरह का इवेंट, मेगा इवेंट एंटरटेनमेंट की बहुत आगे वहाँ। और इससे मेरे ख्याल में हफ्ते की रात को इन्होंने एक अच्छा सिंगर भी हायर किया है, वो भी कोई उसका नहीं पता, कंपेन में मसरूफ थे तो टाइम निकाल के मॉनिटरिंग की वजह से जाएंगे। तो इस हवाले से अगर कोई जाना चाहते हैं तो हम बार बार कह रहे हैं, क्योंकि हमने अपने इवेंट्स को खुद ही कामयाब बनाना है। वहाँ मजीद साहब, जिस तरह तालजीब रैली की बात हो रही है, आपको चक्कर लगे वैसे? नहीं, अभी तक इंशाल्लाह संडे का है कोई प्रोग्राम, तो आज से शुरू हो रही है, अभी टाइम है, क्योंकि आज से शुरू हो रही है और कल के दिन मजेदार होगा, परसों का दिन फाइनल। जिंदगी बड़ी मसरूफ है जी, जिंदगी को बिल्कुल एंजॉय करना चाहिए। आप अपनी जात को जरूर टाइम दें, और इन जैसे हालात में तो लाजमी अपने आप को टाइम दें भाई, अब बिल्कुल देना चाहिए इन हालात में। तो यकीनन आप इस हवाले से जो एक्टिविटीज हों तो उनको आप एंजॉय करना चाहिए दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, ताकि आपकी लाइफ में जो रौनक मिला है वो भी लगा रहे। जैसे साहब जिस तरह हम बात करते हैं एग्रीकल्चर के हवाले से, सीड के हवाले से बात करें, बीज का इंतखाब, किसान बीज का इंतखाब अपने रवायती अंदाज से करता है। एक जगह से वहाँ की कोई अच्छी हुई टुका हुआ नहीं था, उसने कहा ये बीज बड़ा अच्छा है, तो उसने वो यूज कर लिया। उससे नहीं मालूम कि यार बीज सीड का इंतखाब कैसे करना है, अच्छा सीड कौन सा है, और उसके बाद उस सीड के लिए रिक्वायरमेंट क्या है, उस पर क्या क्या चीजें मैंने यूज करनी, उसकी डिमांड क्या है, उससे नॉलेज नहीं होता। वो एक रवायती सिलसिला चल रहा है कि जी वहाँ स्प्रे कर दिया, वहाँ कर दिया, वहाँ कर दिया। ये कब चेंज होगा और ये कितना लाजमी है जो सीड का इंतखाब बेहतर हो? जी, इसमें सर सबसे पहली बात तो ये है कि ये बड़ी अहम चीज है। सीड हमारी किसी भी फसल की पैदावार जो है ना वो 3 चीजों पे बेस करती है। नंबर 1 ये है कि आप की जो जमीन है वो जमीन का एनालिसिस होना चाहिए, उसका तजिया होना चाहिए, वो जमीन रिच होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जब आपकी जमीन ठीक है, उसका pH लेवल ठीक है, फिर दूसरी अहम 3 चीज है सीड। हमें जो कॉटन में मार पड़ी है वो बीज की वजह से ही पड़ी है। अब बीज के हवाले से 2 अहम चीजें हैं। एक तो ये है कि बीज जो मार्केट में आए वो प्राइवेट इदारों से आए, वो गवर्नमेंट के इदारों से आए, वो प्रॉपर प्लांट ब्रीडर्स के थ्रू है जिस पे काम हुआ वो। अब कॉटन की एक वैरायटी बनाने के लिए हमें 8 से 10 साल चाहिए। ठीक है, अगर 1 साल के अंदर 8 से 10 वैरायटी आ जाएंगी तो फिर यही हाल होगा। इसी तरीके से अब जैसे गंदम है, अब गंदम का जो बीज है इस पे एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं रॉगिंग, कि उसमें से हम गैर जरूरी पौधे जो दूसरी नस्ल के होते हैं, गंदम के ही पौधे होते हैं लेकिन उनकी नस्ल और होती है, उनकी जेनेटिकल मैप और होता है, तो हम उनको निकाल देते हैं। प्योर प्लांट्स हम सिलेक्ट करते हैं पोलिनेशन से पहले। फिर वो सीड जो हम तैयार करके मार्केट में लाते हैं, चाहे वाया गवर्नमेंट सेक्टर है वाया प्राइवेट सेक्टर है, तो वो फिर भरपूर प्रोडक्शन देता है। अब एक सीड को ये अप्लाइड एग्रीकल्चर पे जाए तो मैंने खुद, मुझे 15-16 साल हो गए डायरेक्ट जिम्मेदारों के साथ काम करते हुए। तो जब हम देखते हैं ना, एक वैरायटी है जिसको हमने एक प्लाट के अंदर लगाया, तो अगले 2 साल बाद वो वैरायटी वहां पे परफॉर्म नहीं करती, तो हमें उसको चेंज कर देना है, उसकी लैंड चेंज कर देनी है, उसका प्लाट चेंज कर दें। ठीक है, इसी तरीके से हम कोशिश करें। तो आप कि जमीन का तजिया की आप बात कर रहे थे कि जब pH लेवल देखते हैं, हम देखते हैं कि एक ही जमीन में बार बार वही क्रॉप यूज हो रही है, बार बार कई साल, तो वो उससे उसकी प्रोडक्शन में कमी आएगी। सर, जमीन की जो pH लेवल जो है या जमीन का जो तजिया है, ये अहम 3 चीज है। अब एक जो रिच सॉइल होती है जिसमें आप थोड़ी सी फर्टिलाइजर, अब जैसे हमारे यहाँ इस पे फोकस किया जाता है, इसमें अब गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर जो है ना मिल के काम तो कर रहे हैं, लेकिन जो आम किसान है, जो हम देखते हैं इतने जो मेन जिम्मेदार हैं वो तो कर लेते होंगे, लेकिन जो आम किसान है उनका तो मुश्किल है। सर देखिए, पाकिस्तान की जो लैंड है ना,
یہ 80% لینڈ جو ہے وہ 20% لوگوں کے پاس ہے، اور جو 80% لوگ ہیں ان کے پاس 20% ہے. لیزنگ سسٹم ہے، ٹھیک ہے. لوگ ٹھیکے پہ لیتے ہیں رقبہ. ان کا مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے کہ اس میں سے میں نے ارن کرنا ہے بس، دیٹس اٹ. تو وہ پریکٹسز بھی ویسی چل رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن دیر سے درست ہے، الحمدللہ اب پاکستان کے کاشتکار جو ہیں ان کے اندر اویئرنیس آ رہی ہے، لیکن وہ جس سپیڈ سے آنی چاہیے اس سپیڈ سے نہیں آ رہی. ہماری نیڈ بڑی ہے، اور دنیا تو اس میں پتہ نہیں کون کون سی گارڈننگ ورٹیکل گارڈننگ اور کون سے کنسیپٹ شروع کر چکے ہیں، اور ہمارے ہاں بھی وہی چند فصلیں ہیں جو بار بار ریپیٹ ہو رہی ہیں. ہم باہر کی ایگزامپل دیکھتے ہیں کوریا کی، چین کی، وہاں تو جس طرح سے فروٹس کے حوالے سے اور جس طرح سے وہاں ورکنگ ہو رہی ہوتی ہے، اور یہاں ہمارے یہاں تو بہت ٹائم ہوگا. سر دیکھیں وہ تو اب فرٹیلائزر میں جائیں تو وہ گراموں میں چلے گئے ہیں، ہاں ہم ابھی بیگس میں کھڑے ہیں. اگر ہم اپنی چیزوں کو اگر ان شارٹ ہم دیکھیں تو زمیندار سب سے پہلے زمین اتنی کاشت کرے جتنی وہ کر سکتا ہے. اس کی کیپیسٹی ہے 10 ایکڑ کاشت کرنے کی تو وہ 10 ایکڑ ہی کرے. وہ بیچ پہ نہ جائے، وہ مس مینج کرتا ہے، ایکسپینس لوڈ کر لیتا ہے، پروفیٹیبلٹی نہیں ہوتی، ڈسارٹ ہو جاتا ہے، اسکپ کر جاتا ہے. تو اس کو اتنا ہی کرنا چاہیے جتنا وہ کر سکتا ہے. اس پہ ہم مزید بات کریں گے کہ کسان کو کس حوالے سے کام کرنا چاہیے اور کس طرح سے ایکسپرٹ اوپینین کو مین رائے رکھنا چاہیے. ہم ذرا آئیں گے سید رضوان اظہر کے پاس. رضوان، جس طرح ہم بات کر رہے تھے امیزون کے حوالے سے بات کر رہے تھے، اور آپ نے کہا پراکسی مارکیٹنگ کے حوالے سے بات کی، تو اس میں اس کا یوز کیسے ہے؟ ایک تو اس میں کیا آئی ٹی ایکسپرٹ ہونا لازمی ہے؟ اب جو بندہ آنا چاہتا ہے، اب وہ مختلف لوگ کورس بھی کر رہے ہیں، اس کے کوئی نتائج بھی آ رہے ہیں یا ابھی بہت ٹائم لگے گا ہمارے نوجوانوں کو؟ ہر چیز کے لیے ایک اسکل کا ہونا ضروری ہے. جس لائک ایگریکلچر سیکٹر کی بات کر لیں تو جو ہمارے ایکسپرٹس ہوتے ہیں وہ گائیڈ کرتے ہیں ہمارے کسانوں کو، پھر اس کے بعد وہ فردر آگے پروسیڈنگ کرتے ہیں. تو اسی طرح اگر میں اپنی بات کروں تو کووڈ کے اندر میں نے کافی اس کو پروڈکٹیو یوز کیا، اور آن لائن ارننگ کرنے کے لیے میں نے آن لائن ہی کلاسز لی. لائک بہت سارے ایسے پیجز، بہت ساری ایسی ویب سائٹس اویلیبل ہیں جو آپ کو سکھاتی ہیں، یوٹیوب چینلز بھی اویلیبل ہیں. تو ہم فرسٹ آف آل تو مین تھیم از دیٹ کہ آپ کو فوکسڈ ہونا چاہیے، ڈٹرمنڈ ہونا چاہیے کہ یار ہاں ارننگ کرنی ہے، سیکھنا ہے اور آپ نے آگے بڑھنا ہے. ایگزیکٹلی. اور اس کے علاوہ جو اگر آن لائن ارننگ کی بات کریے، بہت واسٹ فیلڈ ہے، اس میں ایک لمیٹڈ ارننگ نہیں کر سکتے ہم. لائک اس میں فرسٹ آف آل تو اگر پراکسی مارکیٹنگ کی بات کریں یا امیزون کی بات کریں تو اس کے اندر اب ڈالرز میں ہی ارننگز ہوتی ہیں. اب میرا اگر فرسٹ آرڈر جو آیا تو وہ تقریباً $9 کا تھا. ٹھیک ہے، جب آپ اسٹارٹ کیا؟ ایگزیکٹلی، جب میرا اسٹارٹ اپ تھا. اور اس میں سب سے بڑی بات جو میں کہوں گا کہ اگر پراکسی مارکیٹنگ کرنی ہے یا کسی بھی آن لائن ورک کرنا ہے تو آپ کو پیشنس کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ آفٹر 6 months میرا فرسٹ آرڈر آیا تھا. 6 ماہ آپ نے ایسے کام کیا جی، اور کوشش کرتے ہیں، لیکن ہمارے نوجوان تو وہ اپنے یوٹیوب چینل بنائے، 3 ویڈیوز بناتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں ویوز نہیں آ رہے. تو ایگزیکٹلی جس طرح آپ نے بات کی نا ویوز آنے کی، تو یہ پراکسی مارکیٹنگ بیسیکلی آپ کے ریویوز ہی کلیکٹ کرنا ہے. جو سیلرز ہیں وہ اپنی پروڈکٹ کے ریویوز کلیکٹ کرتے ہیں. جب کسی بھی پروڈکٹ کے ریویوز انکریز ہوتے ہیں یا 5 سٹار یا 4 سٹارز پہ آتے ہیں تو وہ امیزون کے فرسٹ پیج پہ آ جاتی ہے پروڈکٹ. امیزون کی آلموسٹ ڈیلی ارننگ کی اگر بات کریں $4.1 billion ہے، $1 billion. اور اگر اس کے ہم آرگینک مارکیٹ کی بات کریں کہ واک ان کسٹمر کتنا ہے ویب سائٹ کے اوپر، تو آلموسٹ 2 billion پلس جو لوگ ہیں اس کو وزٹ کر رہے ہوتے ہیں روزانہ کے ساتھ. ایگزیکٹلی. تو اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بعض کا کچھ ہوتا نا اس فیلڈ کے پیچھے آ گیا تو وہ سارے لوگ، جتنے بھی لوگ آ جائیں جو فیلڈ ہے اس میں سما سکتے ہیں. ایگزیکٹلی یہ اس میں ورکنگ کر سکتے ہیں. اور اس میں یہ ہے کہ ہم جو اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں نا، لائک کچھ لوگ یہ بیسیکلی زیادہ تر عام طور پہ رات میں ورک زیادہ ہوتا ہے اس کا، کیونکہ ادر جو مارکیٹس ہیں وہاں پہ دن ہوتا ہے، جیسا آپ کو پتا ہوگا USA، کینیڈا، UK وغیرہ. تو پراکسی مارکیٹنگ کے اندر بیسیکلی جو سیلنگ ہوتی ہے وہ ہم باہر کے کسٹمرز کو زیادہ کر رہے ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو پاکستان. اور اگر پراکسی مارکیٹنگ کے اندر ہم ورک کریں تو اس میں ایک ہی جو موٹیو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو بائر ہے اس کو پروڈکٹ ملتی ہے فری آف کاسٹ. ٹھیک ہو گیا، بائر کو پروڈکٹ ملتی ہے فری آف کاسٹ. اس میں سیلر ہے، سیلر اپنی پروڈکٹ سیل کرتا ہے، ہم ایجنٹس اس کو سیل کرواتے ہیں کسٹمر سے بات کر کے.
ٹھیک ہے. کسٹمر سے بات کی کہ آپ اس پروڈکٹ کو اپنے پے پال کے اکاؤنٹ سے بائی کریں گے. ایٹ دی اینڈ جیسے آپ اس کے ریویوز فائنل کریں گے 4 یا 5 اسٹارز پہ، جیسے ریویوز فائنل کریں گے تو وہ آپ کی جو اماؤنٹ ہے جس سے آپ نے پرچیز کیا وہ اماؤنٹ وہ آپ کو پے بیک ہو جاتی ہے. سب سے بڑی یہ جو اٹریکٹیو چیز ہے نا بائرز کے لیے وہ یہی ہے. تو ہم نے کنونس کرنا ہوتا ہے ان سے ڈسکشن کر کے. ٹھیک ہے. تو فرسٹ آف آل کبھی کبھی ہوتا ہے کہ آپ کو پورٹ فولیو بنانا پڑتا ہے. جس مرضی فیلڈ میں چلے جائیں، چاہے ایگریکلچر کی، پورٹ فولیو ضروری ہے. پورٹ فولیو اچھا بناؤ تو لازمی بات ہے. اس کے بعد چیزیں اس میں مزید بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جس طرح بات کر رہے تھے ہیلتھ کے حوالے سے، ایگریکلچر کے حوالے سے، وہ بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا. ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح ہم بات کر رہے تھے، ہم نے بات کی ہیلتھ کے حوالے سے، بات کی ایگریکلچر کے حوالے سے، بات کی اس کے ساتھ ساتھ ہم نے امیزون کے حوالے سے بات کر رہے تھے کس طرح سے آن لائن ورک ہو سکتا ہے، کس طرح سے مارکیٹ کو اویل کیا جا سکتا ہے. وہاں پر کسٹمر، اس کے ساتھ ساتھ جو چیزیں ہیں ان کو آپ یوز کر کے آپ انکم حاصل کر سکتے ہیں. ہم ذرا آئیں گے ڈاکٹر امیر بخش صاحب کے پاس. ڈاکٹر صاحب، جس طرح ہم مظفر گڑھ کی صورتحال کے حوالے سے بات کر رہے تھے، آپ نے کووڈ کی صورتحال بھی بتائی، اس کے علاوہ پولیو اور خسرہ کے حوالے سے بھی دیکھا. اس وقت جو ڈینگی کی کیا صورتحال ہے، کرنٹ سچویشن کیا ہے؟ کیا مظفر گڑھ میں کیسز آ رہے ہیں؟ کچھ کمی آئی ہے وہاں پہ؟ جو ڈینگی کی صورتحال ہے کہ مظفر گڑھ میں کوئی کیس نہیں ہے اس وقت، لیکن کیونکہ ہمارے اکثر لوگ وہاں پہ لاہور میں کام کرتے ہیں، تو وہاں پہ جب ان کو بخار ہوتا ہے یا ڈینگی پازیٹیو ہوتا ہے وہ یہاں پہ آ جاتے ہیں ٹریٹمنٹ کروانے کے لیے. اس طرح سے ہمارے جو سمجھ لیں امپورٹڈ کیسز ہیں، لوکل ہمارا کوئی کیس سرویلنس کیس تھے، کیونکہ ملتان کے پاس میرے خیال میں ٹیم اس طرح نہیں ہے، سوری مظفر گڑھ کے پاس جس طرح ملتان کے پاس ہے. ملتان سے بھی ہماری ٹیم زیادہ ہے، ہماری انڈور ٹیمز بھی ہیں جہاں ہماری آؤٹ ڈور ٹیمز بھی ہیں. یہاں تو ڈینگی اسکواڈ الگ موجود ہے نا. پہ بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں. ملتان میں بھی بہت اچھا کام ہو رہا ہے، ہمارے ڈسٹرکٹ مظفر میں بھی بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں. تو سرویلنس کے حوالے سے کیا احکامات آپ نے جاری کیے ہوئے ہیں؟ ہم نے ابھی تک کوئی ایف آئی آر نہیں دیکھے مظفر گڑھ سے. مظفر گڑھ میں کیونکہ کوئی کیس آیا ہی نہیں نا فی الحال، کوئی کیس نہیں ہے. اس کی ڈینگی، اس کی ایس او پی کی خلاف ورزی سے ہو رہی ہوں گی. وہ محکمہ ماحولیات والے کرتے ہیں، انہوں نے کی ہے ایف آئی آر. ٹھیک ہے جی، جو جہاں پہ اپنا وائلیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو تو وہاں پہ ایف آئی آر کرتے ہیں. اس طرح سے ورکنگ ہو رہی ہے. اچھا، اس حوالے سے ہماری بہت اچھی اپنا سروس ہو رہی ہے جہاں پہ اس طرح سے ورکنگ ہو رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم ڈی ایچ کے ہسپتال کی بات کریں، مظفر گڑھ میں لوڈ کافی زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ اب یا تو پھر مظفر گڑھ کے لوگ ڈی جی خان جاتے ہیں ٹوشیکر میں، یا پھر ملتان آ رہے ہوتے ہیں، یا پھر بھاولپور جا رہے ہوتے ہیں. مظفر گڑھ میں ہیلتھ سسٹم کو مزید بہتر بنانے کے لیے کس حد تک مزید کام کی ضرورت ہے؟ ہمارا ڈی ایچ او اتنا بہتر ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ پنجاب کی رینکنگ میں فرسٹ آیا. ہماری اتنی اچھی سروسز ہیں وہاں پہ. ہمارے ماشاءاللہ وہاں پہ جو ٹیم بنی ہے ہیلتھ کی بہت ہی افیکٹو ہے. ہمارے سی او صاحب بھی ہے، ہمارے جو ڈی ایچ پی کے ایم ایس صاحب ہیں، بہت ہی محنتی بندے ہیں. وہ پنجاب کی رینکنگ میں ڈی ایچ پی اس دفعہ فرسٹ آئی ہے ہماری، بلکہ پچھلی دفعہ بھی فرسٹ ہے. لگاتار 3 مہینے ہو گئے کہ ہماری رینکنگ ہوتی ہے اپنا ڈی ایچ پی کی. جو انڈیکیٹرز مختلف ہوتے ہیں، جی انڈیکیٹر ہوتے ہیں، اس میں ہماری اپنا پورے پنجاب میں ڈی ایچ پی مظفر گڑھ فرسٹ آئی ہے. آپ اندازہ لگا لیں کہ وہاں پہ کتنی اچھی سروسز ہوں گی، کتنی صفائی کے لحاظ سے، ایڈمنسٹریشن کے لحاظ سے. وہاں پہ کووڈ کا کام دیکھیں گے، وہاں پہ اتنا اچھا کام ہوتا ہے. تو ہماری سروسز کے لحاظ سے پوری رینکنگ میں ہماری ڈی ایچ پی فرسٹ آئی ہے. تو مریضوں کو بھی سہولیات مل رہی ہوں گی. لاسٹ میں اس حوالے سے جو ویکسینیشن ہے، کل آخری ڈیٹ ہے. جی کل آخری میزلس کی ٹھیک ہے نا، لیکن اگلے اپنا مہینے سے پھر ہماری کووڈ کمپین بھی شروع ہو رہی ہے، ریڈ کمپین جس سے ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ریچ ایوری ڈور، جو گھر گھر تک شروع ہو رہی ہے. ہاں جی، اور اس کے بعد ہماری پولیو کمپین میں بھی دسمبر میں ہے. تو ہمیں جی ٹھیک ہے، ہماری کمپین پہ کمپین ہمیں یہ نہیں کہ ہاں جی یہ نہیں کہ یہ کمپین ختم ہو گیا سب سے نہیں، اب یہ کمپین ختم ہوگی، نیکسٹ ہماری اگلی کمپین کی تیاری شروع ہو رہی ہے. یقیناً اس حوالے سے مسلسل ورکنگ ہو رہی ہے. اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو بیماری ہیں ان سے بچایا جائے سب کو، اور بچوں کو بھی، اس کے علاوہ دیگر لوگوں کو بھی. تو اس طرح سے جو ویکسینیشن کمپین شروع ہو تو لوگوں کو چاہیے کہ اس میں تعاون کریں، اس میں باقی چیزیں فضول کی نہ لے کے آیا کریں، کیونکہ اس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہم ایک کمپین شروع کرتے ہیں اس کے پہ نقصانات ہوتے ہیں. اگر اس پہ لوگوں کا رسپانس نہ آئے تو یہ عوام کے فائدے کے لیے ہوتے، تو عوام کو چاہیے کہ اس میں پازیٹیو رسپانس دے. ماہر مجید صاحب، جس طرح ہم ایگریکلچر کے حوالے سے بات کر رہے تھے، ہم لاسٹ میں کنکلوژن کی طرف جائیں. جس طرح آج کل گندم کی فصل کاشت ہو رہی ہے، کسانوں کو کن باتوں کا خیال کرنا چاہیے؟ زمین کا تجزیہ کرایا نہیں کرایا، سیڈ کا انتخاب کہاں سے کریں، اور اس کے علاوہ جو پروڈکٹس یوز ہونی ہیں اس پہ تو
کن چیزوں کا، بیسک چیزوں کا کتنا خیال کریں؟ جی اس میں سر یہ ہے کہ سب سے پہلے بحیثیت مسلمان ہمارے لیے سب سے بڑی سائنس کی جو کتاب ہے وہ قرآن پاک ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح فرما دی ہے کہ جو بندہ میری راہ میں مال خرچ کرتا ہے اس کے مال کی مثال ایسے ہے جیسے کہ گندم کے ایک دانے سے 7 بالیاں اور ہر بالی کے اندر 100 دانے، یا اس سے بھی زیادہ وہ دے سکتا ہے کشش والا. تو بہت پوٹینشیل ہے جی، جو ہو گیا سو ہو گیا. اب اس سے آگے ہمیں جو سٹیپس لینے چاہیے جیسے ہم اپنی ییلڈ بہتر کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ایک تو ہم پراپر جو ہے وہ ہربیسائڈ کا ٹائم پہ استعمال کریں. ٹھیک ہے. کہ 2 قسم کے ہربیسائڈ ہیں، چوڑے پتے میں ہے، نکیلے پتے میں ہے. جب چوڑا پتا نکلتا ہے تو فوری اسپرے کریں تاکہ وہ آپ کی خوراک ضائع نہ جائے. پھر نکیلے پتے کا جب ٹائم آتا ہے وہ تقریباً 50-55 دن میں آتا ہے تو وہ اسپرے کر کے ان کو تلف کر دیں. 3 سے 4 پانی بہت اہم ہے گندم کے. ان پہ آپ نے پانی بھی دینا ہے، ان پہ آپ نے اس کو خوراک بھی دینی ہے. جب آپ کی گندم کا پودا جھاڑ مارنا شروع کرتا ہے، بوٹا بنانا شروع کرتا ہے، ٹلنگ فیز آتی ہے، تو اس ٹائم اس کو آپ خوراک بھی دیں، اس کو پانی بھی دیں. اس چیز پہ نہیں جانا کہ زمین گلی ہے یا خشک ہے. ٹھیک ہے. آپ نے اس کو اسٹیج پہ پانی دینا ہے. اب بارشوں کا کتنا رول ہوگا اس بار؟ بارشوں کا بہت رول ہوتا ہے اگر وہ ٹائم پہ آ جائیں. ٹھیک ہے. اگر وہ پولینیشن کے ٹائم پہ آتی ہیں تو وہ ضائع ہو جائے گی، اس کے سٹے کی بڑائی کم ہو جائے گی، دانہ نہیں بنے گا تو ییلڈ کم ہو جائے گی. ٹھیک ہے. دوسرا جو اہم پانی ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کی فصل گوب یا بوٹنگ سٹیج میں ہوتی ہے، سٹا بننے سے پہلے، اس سٹیج پہ ذمہ دار کو پتا ہوتا ہے گوب کی حالت میں اس کو پانی اور خوراک لازمی دے. تیسری جو اہم ترین چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب دودھ بھرا جا رہا ہو دانے کے اندر، ٹھیک ہے، اس ٹائم اس کو پانی اور خوراک لازمی دے. کسی بھی ان کے لوکل ایکسپرٹ سے رہنمائی لے کے کہ کون سی فرٹیلائزر کس ڈوز میں کس طریقے سے میں اپلائی کروں. اور جب آپ کی گندم جو ہے وہ پتے بھورے ہو جاتے ہیں، وہ کلر چینج کر جاتے ہیں، اٹ مین کہ آپ پودا ریپروڈکٹیو گروتھ کی طرف آ چکا ہے، آپ نے اس کو کچا نہیں کرنا. بالکل. تو اس ٹائم ہمارا ذمہ دار جو ہوتا ہے وہ یوریا یا نائٹروجن فرٹیلائزر جو ہے وہ اپلائی کر رہا ہوتا ہے. جب آپ کی گندم پوری جھلک دینا شروع ہو گئی ہے تو آپ اس کا یوریا بند کر دیں، کیونکہ اس کو اگر آپ نے دوبارہ سے کچا کیا تو وہ نیچے سے پھوٹ نکال لے گا، آپ کی ییلڈ کم ہو جائے گی. صحیح سے. تو یہ 3 پانی 3 خوراکیں اہم ہیں. ٹھیک ہے. اور جڑی بوٹی کا تدارک وقت پہ کریں. باقی جو انوائرمنٹل فیکٹر ہیں، بارش اگر فلاورنگ سے پہلے آتی ہے تو بہت اچھی بات ہے. اگر وہ رین ٹائم آئے تو پھر یقیناً اس میں کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا. کچھ نہیں ہے، ویدر کنڈیشن ہے، کچھ نہیں کر سکتے. لیکن آپ صرف پانی اور خوراک کو مینج کریں. لیکن میں اپنے ذمہ دار کو ایک ضرور میسج دوں گا کہ جس بندے پہ ایگریکلچر ایکسپرٹس جس بندے پہ آپ کا عقیدہ ہے کہ یار یہ بندہ ٹھیک ہے تو اس کی رہنمائی ضرور لیں. ٹھیک ہے. کہ آپ کا رول ہے پاکستان کی معیشت میں. ہم 100% ڈیپینڈنٹ ہے ایگریکلچر پہ. بالکل ایسے ہی ہے. ہمارے پاس سورس جو اللہ کی طرف سے وسائل ہوتے ہیں نا، ہمارے پاس جو ذریعہ ہے جو سورس ہے وہ ایگریکلچر ہے. چاہے وہ گندم ہے، چاہے اس کے علاوہ ہم چاول ہیں یا کاٹن ہے. ہم ٹیکسٹائل انڈسٹری کی بات کرتے ہیں تو وہ بھی کاٹن کے بیس چل رہا ہے. تو اس حوالے سے ایگریکلچر کا مین رول ہے. تو اس حوالے سے اگر ہم مزید بہتر طریقوں کو اڈاپٹ کر کے چلیں تو ہماری جو کراپ ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے. سید رضوان اظہر، ہم جس طرح بات کر رہے تھے امیزون پر اکاؤنٹ رجسٹر ہو جاتے ہیں، اسٹیٹمنٹ کینسل ہو جاتی ہے، یہ کیا پرابلم ہوتا ہے اس حوالے سے؟ ایکچولی اسٹیٹمنٹس امیزون پہ فرسٹ آف آل اکاؤنٹ رجسٹر کرنے کے لیے اونلی 13 کنٹریز اویلیبل ہیں جن کے اکاؤنٹس رجسٹرڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. انفارچونیٹلی اس میں پاکستان نہیں ہے، لیکن آف کورس ٹرائی کر رہے ہیں. ہماری گورنمنٹ بھی ٹرائی کر رہی ہے کہ ہم لوگ وہاں پر اتنے افیکٹو ورک کریں کہ ہم لوگ زیادہ ان پہ ایکٹیو آ جائیں. فردر جو ان پر اسٹیٹمنٹ ریجیکٹ ہو جاتی ہیں ان کی ریزن صرف یہ بنتی ہے کہ آپ کی کوئی بھی ایک ڈیٹیل میچ نہیں کرتی، کیونکہ ان لوگوں کا جو سسٹم ہے وہ بہت ہی زیادہ اڈوریبل ہے. ٹھیک ہے. اس میں وہ جو بھی آپ ڈیٹیلز ڈالیں گے پٹ کریں گے تو وہ فوراً ریکگنائز کر لیتا ہے دس پلیس از اویلیبل اور ناٹ. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. اگر وہ آپ کی پلیس اویلیبل نہیں ہوگی تو وہ ریجیکٹ ہو جائے گا. ایٹ دی اینڈ اس کا حل یہ ہے کہ فار ایگزامپل کسی کا بھی ریلیٹو ہو سکتا ہے یا انیبلرز اکاؤنٹس اویلیبل ہوتے ہیں، آپ جا کے سرچ کریں، ان سے ڈسکس کریں. ڈسکس کرنے کے بعد ان سے آپ پراپر ایڈریس، پاسپورٹ نمبرز، ان کے اکاؤنٹ ڈیٹیلز لیں، کیونکہ کبھی بھی ادھر کے لوگوں کے اکاؤنٹس کے اندر اماؤنٹ ٹرانسفر نہیں ہوتی. کیونکہ پاکستان میں پے پال ورکنگ نہیں کرتا، ایز یو نو پے پاک ورکنگ کرتا، لیکن وہ امیزون کے اوپر ورکنگ نہیں کرتا. تو پے پال کے اکاؤنٹس سے آپ لنکڈ ہو جاتے ہیں، جس کے تھرو آپ ارننگز ایک
चैनल से दूसरे चैनल, दूसरे चैनल से अपने अकाउंट्स में फॉरवर्ड करवा सकते हैं, ठीक है। जिससे आपकी स्टेटमेंट्स रिजेक्ट नहीं होती। इस तरीके का नहीं हो सकती, लेकिन इस हवाले से यकीनन आपको मुकम्मल अवेयरनेस और उसके साथ साथ चीज़ों को समझने की जरूरत है। हम नौजवान अक्सर चीज़ों आजकल हमारे यहाँ ट्रेनिंग सेंटर भी खोल चुके हैं, जी जी जी, तो वो कितना रोल अदा कर रहे हैं, कुछ बेहतरी आ रही है या मज़ीद काम की जरूरत ये है? कोरोना के अंदर, कोविड के अंदर उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस भी दी हैं और वो बहुत सारे बूट कैंप्स लगे हैं। बूट कैंप्स ऑनलाइन होते हैं, उसके अंदर ऑनलाइन ही गाइड किया जाता है जो कस्टमर है या आपका जो टारगेटेड जो लोग हैं जो सीखना चाह रहे हैं। तो डिफरेंट उसके अंदर VBC के बूट कैंप्स हैं, प्रॉक्सी मार्केटिंग के हैं, PMM के हैं, तो काफी सारे मुल्तान के अंदर भी हैं हमारे, अल्हम्दुलिल्लाह है, वाबडा टाउन के अंदर अवेलेबल है। अच्छा, इसके साथ साथ जो हम जानना चाह रहे थे, ब्रेक से पहले भी मैंने कहा था कि हम सोशल मीडिया का ज्यादा यूज करते हैं, क्या कोई प्रोडक्टिव यूज भी हो सकता है उसका? क्योंकि सारा दिन वो फेसबुक देखे जा रहे हैं, इंस्टा देखे जा रहे हैं, वो अपनी स्टोरी लगाएगा, अच्छा इतने लोगों ने विजिट किया, इतने लोगों ने सीन किया, उसका प्रोडक्टिव यूज क्या हो? एग्जैक्टली वो कहते हैं ना, हर चीज का नेगेटिव एंड पॉजिटिव यूज है। तो अगर हम इसको पॉजिटिव यूज के अंदर मूव करें तो जितनी ज्यादा आपकी मार्केट सोशल मीडिया पर है वो कहीं भी नहीं है। कि अगर कोई भी फील्ड से रिलेटेड बात करते हैं तो उसकी मार्केट के लिए सोशल मीडिया बेस्ट प्लेस है। तो अगर आप स्क्रोलिंग कर रहे हैं तो उसके अंदर एक, अगर अपना Amazon का जो बंदा उसमें रजिस्टर्ड है या आप किसी चीज से लिंक्ड है, उसे एक लिंक फॉरवर्ड कर देंगे, उसकी एक पिक्चर प्रोडक्ट की आप फॉरवर्ड करेंगे, कोई भी मूव करता है आपकी पिक्चर देखता है, उस पर क्लिक करेगा तो आपके अकाउंट्स में अर्निंग्स आ जाती है। अच्छा, तो जस्ट 1 क्लिक पे आपके अकाउंट्स में अर्निंग्स आ जाती है। तो बेहतर है कि इसकी तरफ मूव करें। थोड़ा सा यह है कि पेशेंस के साथ वर्क करना पड़ेगा, और यूट्यूब के ऊपर डिफरेंट इसके चैनल्स बने हुए जो सिखा रहे हैं प्रॉक्सी मार्केटिंग को, और इसके अलावा यकीन इस सवाल से मजीद वर्क की जरूरत है और सीखने और समझने की भी जरूरत है। उसके बाद आप एक बेहतर इनकम कमा सकते हैं। सैयद रिजवान नसर, आपका शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में। मजीद साहब आपका शुक्रिया, डॉक्टर मीर बख्श साहब आपका शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में। नाज़रीन, इससे आपने तफसीली जाना हेल्थ के हवाले से, उसके साथ साथ एग्रीकल्चर के हवाले से, अमेज़न के हवाले से हमने बात की, और सोशल मीडिया के बेहतर इस्तेमाल के हवाले से बात की। हम ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ हमारे नए मेहमान मौजूद होंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, जिस तरह हमने आपको बताया था कि जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ हमारे नए मेहमान मौजूद होंगे और हम नए मौज़ूआत पे बात करेंगे। आजकल जिस तरह हम बात करेंगे अपने मौजू में, आजकल जैसा चल रहा है, हमारे यहाँ सर्दियों का मौसम आ रहा है, उसमें हम मुख्तलिफ चीज़ों का इस्तेमाल भी बढ़ा देते हैं, जिस तरह सिलेंडर का इस्तेमाल है गैस के हवाले से, उसके अलावा सेफ्टी इक्विपमेंट्स हैं उनका इस्तेमाल नहीं करते, और इस हवाले से हम बात करेंगे। सेकंड, एजुकेशन के हवाले से भी हम बात करेंगे। हम आपको अपने मेहमानों का तारुफ करा दें। हमारे साथ हमारे पहले मेहमान मौजूद हैं, रीजनल डायरेक्टर सिविल डिफेंस जनूबी पंजाब हैं, राना तारिक वहीद साहब। राना साहब, आपको खुशामदीद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। सिविल डिफेंस के मामलात के हवाले से भी जानेंगे, किस तरह से सिविल डिफेंस अपनी जिम्मेदारियां अदा कर रहा है और कितना फ्रूटफुल साबित हो रहा है। सेकंड, आजकल मौसम चेंज हो रहा है, लोग एहतियात नहीं कर रहे और हम देखते हैं कि रोज अल्लाह ना करे कोई ना कोई इश्यू हो जाता है, उसमें क्या हमें कोशिश करनी चाहिए, ख्याल करना चाहिए, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे दूसरे मेहमान मौजूद हैं, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हैं मुजफ्फरगढ़, अकबर बुखारी साहब। अकबर बुखारी साहब, आपको खुशामदीद। तालीम यकीनन हर फर्द के लिए लाजमी है। मुजफ्फरगढ़ में किस हद तक वर्किंग हो रही है और जो अभी इनरोलमेंट हुई थी किस तरह अपने टारगेट अचीव किया, इस सारी सूरत में हम बात करेंगे। पहले हम जरा आएंगे अपने पहले मेहमान की जानिब, रीजनल डायरेक्टर सिविल डिफेंस जनूबी पंजाब राना तारिक वहीद के पास, जरा जानते हैं उनसे सिविल डिफेंस के मामलात पे। फिर हम आते हैं स्पेसिफिक, सब सिविल डिफेंस के महकमे की बात करें तो अब कितनी अब इसकी बुनियादी अहमियत समझते हैं, क्योंकि हम आजकल देख रहे हैं कि जब भी कोई शहर में कोई इवेंट हो तो सिविल डिफेंस के एहलकार काफी ज्यादा एक्टिव नजर आते हैं और उस पर वर्किंग हो रही होती है। अब बुनियादी तौर पर महकमा इस वक्त इस वजह से कितना रोल अदा कर रहा है शहर में और उसके अलावा ओवरऑल पंजाब में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिविल डिफेंस जैसे कि नाम से ही इसका क्लियर हो जाता है कि डिफेंस ऑफ द सिविलियंस, थोड़ा सा इसके साथ हम अटैच कर दें बाय द सिविलियंस फॉर द सिविलियंस। तो ये इदारा बेसिकली इसका जब क़याम हुआ था पूरी दुनिया में ये शुरू हुआ, पहले इसका नाम था एयर रेड सर्विस। ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले इनका मेन मकसद ये था कि जब जंग होती है तो जो हवाई हमले होते हैं उससे लोगों को कैसे बचाना है, वक्त पे उनको आगाह करना
ٹھیک ہے. محفوظ پناہ گاہوں میں وہ شفٹ ہوں, اور جب ہوائی حملہ ختم ہو جاتا تھا تو پھر لوگوں کو آگاہ کرنا کہ اب خطرہ ختم ہو گیا. یعنی یہ سروس اس طرح شروع ہوئی. پھر جب اس کے رول تھوڑے سے مزید بڑھے, اس میں فرسٹ ایڈ بھی ڈل گیا, ریسکیو سروس بھی ڈل گئی, ٹھیک ہے. تو دنیا میں اس کا نام سول ڈیفنس کا دے دیا گیا. پاکستان جو ہے یہ 50s میں, ارلی 50s میں اس کا ممبر بن گیا انٹرنیشنل سول ٹھیک ہے. ڈیفنس آرگنائزیشن کا. تو یہ تو اس کے قیام کی وجہ تھی, وار سے پروٹیکشن. اب آپ دیکھیں کہ آہستہ آہستہ اس کا رول پوری دنیا میں تقریباً چینج ہوتا جا رہا ہے. اب آبادی کے ساتھ, ترقی کے ساتھ, مختلف مشینوں کی وجہ سے, مختلف آسائشوں کے ساتھ ساتھ خطرات والی جو چیزیں ہمارے آس پاس موجود ہیں, تو چونکہ پرپز اس کا ایک ہی تھا کہ سول پروٹیکشن, ٹھیک ہے. تو یہ آہستہ آہستہ ہم ڈیزاسٹر مینجمنٹ, سول پروٹیکشن کی اس طرف آ رہے ہیں کہ اگر ہمیں جی. سیلاب کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اگر خدا نہ خواستہ ارتھ کویک ہے یا کوئی ویسے ڈیزاسٹر آ جاتا ہے, ہیومن ڈیزاسٹر خاص طور پہ جو ہے نا جی, اب زیادہ تر فوکس ہیومن ڈیزاسٹر پہ ہو رہا ہے. یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے اب کرونا کووڈ میں کافی پاکستان میں جو سب سے بڑا سینٹر بنا ہمارے پاس, کوارنٹین سینٹر ملتان میں, تو اس کے انر کور میں جو لوگ تھے وہ سول ڈیفنس کے والنٹیئرز تھے. تقریباً 200 کے قریب انہوں نے دن رات جو مسلسل ورک کر رہے تھے, وہاں پر ڈیوٹیز کر رہے تھے اور چیزوں کو مینج کر رہے تھے. ہم شہر میں بھی دیکھتے ہیں کہ مختلف جب بھی کوئی مین ایونٹ ہوتا ہے, میگا ایونٹ ہوتا ہے, تو اس میں سول ڈیفنس اہلکاروں کا کافی کردار ادا ہوتا ہے, لیکن وہ گلہ بھی کرتے ہیں کہ انہیں وقت پہ تنخواہ نہیں ملتی, ٹائم پہ چیزیں نہیں ملتی. تو اس کے لیے کتنا کام ہو رہا ہے؟ لاسٹ منتھ سے اس پر زیادہ سیریسلی لیا گیا, جو کہ ہمارے ڈائریکٹر صاحب ہیں جو لاہور میں, شاہد کلیانی صاحب, انہوں نے اسپیشلی اس پہ فوکس کیا ہوا ہے کہ اب والنٹیئرز کی پے جو ہے بیفور 10th of every month ان کے اکاؤنٹس میں ٹرانسفر ہو. کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے فنڈز کی شارٹیج اس وجہ سے ہوتی ہے کہ گورنمنٹ بریفرز ہمیں 150 لوگوں کے معاوضہ دیتی ہے پر منتھ, لیکن ڈیو ٹو سم ریزنس ڈپٹی کمشنر, کنٹرولر جو سول ڈیفنس بھی ہوتے ہیں, انہیں مزید لوگ لگانے پڑ جاتے ہیں. جیسے ایک دم کوئی عرس آ گیا, ٹھیک ہے, یا کوئی جلسہ آ گیا, اسپیشل ایک دم آ گیا, تو اس کو سموتھ لائن کرنے کے لیے جب ہم ایکسٹرا لوگ لگاتے ہیں اس سے بجٹ ڈسٹرب ہوتا ہے, جس کی وجہ سے پیمنٹ ڈسٹرب ہوتی ہے. ٹھیک ہے, وہ جو وقت پہ چیزوں کی ادائیگی ہونی تھی وہ لیٹ ہو جاتی ہیں. بالکل, جیسے 150 لوگوں کے تو پیسے ہیں, لیکن سم ہاؤ کسی وجہ سے 200-250 لوگ لگ گئے, وہ ڈسٹربنس ہو جاتی ہے پیمنٹ. تو اب یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ کچھ کو دیں کچھ کو نہ دیں, یہ بھی پرابلم ہے. تو بجٹ کی ڈسٹربنس ہو جاتی ہے الحمدللہ, لیکن گورنمنٹ پیسے دے رہی ہے. پی ایچ اے میں بھی ہم نے دیکھا کہ پارکوں کی ذمہ داری بھی سول ڈیفنس نے سنبھالی ہوئی تھی. اس کے علاوہ عرس کے موقع پر اے سی صاحبان کے ساتھ بھی سول ڈیفنس کے اہلکار ایکٹیو نظر آتے ہیں. تو کافی زیادہ رول تو ہے شہر میں ہمیں ہر جگہ, اور سستے بازار لگانے میں بھی, رمضان بازار اور سستے بازاروں تو ہمیں سول ڈیفنس کے اہلکار ٹریفک مینجمنٹ میں آر ٹی اے کے ساتھ ہیں. ابھی ریسنٹلی انکروچمنٹ کی کیمپین چل رہی ہیں, وہاں پر ساتھ ہیں. تو یعنی ادر دین سیکورٹی پرپز یہ وارڈ اینڈ واش کے علاوہ یہ رول جو ہے ایکسپینڈ ہوتا جا رہا ہے, بیکاز اس کا ٹرسٹ ہے. مزید ان کی تربیت کے لیے کیا ورکنگ کی جا رہی ہے, کیونکہ ان کو مختلف چیزوں میں یوٹیلائز تو کیا جا رہا ہے. ہر جگہ جو بھی ہو, ہم سول ڈیفنس پہ اہلکاروں پہ اعتماد کرتے ہیں, ان کے ذمہ یہ چیزیں لگائی جاتی ہیں انیشیل اسٹیجز پہ. تو ان کی مزید تربیت کے لیے کیا ورکنگ ہونی چاہیے؟ یہ جو ہماری سول ڈیفنس کی ٹریننگ ہے نا, وہ تو ہم تمام رضاکاروں کو دیتے ہیں. ہر بندے کو پتہ ہے کہ اگر فائر کا ڈیزاسٹر ہے, یا کوئی بلڈنگ کلیپس کا ڈیزاسٹر ہے, یا کہیں فرسٹ ایڈ کی ضرورت ہے, یہ تو ہیں بیسکس. اس کے علاوہ اڈاپٹیبلٹی ہمارے ساتھ ورکنگ میں نا, جو مینیجرز کی ہے اپنی سروس میں, والنٹیئرز میں اڈاپٹیبلٹی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, جیسے ہی ہم ان کو ابھی پچھلے دنوں پولٹری کا باہر جانا پابندی لگی تو ہمارے والنٹیئرز تھے. تو اڈاپٹیبلٹی اتنی ہے کہ وہ چند یوں کہنے کے گھنٹوں میں ہی نا چیز سسٹم کو سمجھ کر اس پہ ایکشن شروع کر دیتے ہیں. یعنی ہمارے وی بلیو ان ایکشن, یعنی ٹریننگ ساتھ میں ان کی آبزرویشن اور اڈاپٹیبلٹی مل کر جو ڈیلیور کر رہے ہیں. اور یہ آپ دیکھیں یہ ٹرسٹ ہے ہمارے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا, پبلک کا, کہ اس کا رول ایکسپینڈ ہوتا جا رہا ہے. اور کئی لوگوں سے میں نے خود سنا, میں کوئی تعریف نہیں کر رہا ایکسٹرا سے, کہ وہ زیادہ
इनको सूदमंद साबित होते हैं बकौल इनके के दूसरे लोगों के। हाँ बिल्कुल, जिस तरह हुकूमत ने टाइगर फोर्स का ऐलान कर दिया उसके पता नहीं क्या नतीजा आए या नहीं है, लेकिन हमने सिविल डिफेंस एहलकारों को 6 नंबर चुंगी पे जो वैक्सीनेशन सेंटर बना हुआ था सुबह शाम ड्यूटी करते हुए देखा। उसके अलावा अब बाकी जिम्मेदारियां शहर में उर्स के इवेंट्स होते हैं, अभी हज़रत शाह आलम का उर्स होने जा रहा है, दूसरे वाले से मुहर्रम में जो 10 दिन होते हैं काफी मसरूफ दिन होते हैं, उसमें सिक्योरिटी की भी जिम्मेदारियां संभालना, उसके अलावा जो वर्किंग हो रही है उसमें भी काम करना, यकीनन इस हवाले से बेहतर वर्किंग हो रही है। हम जरा आएंगे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर मुजफ्फरगढ़ बुखारी साहब के पास। बुखारी साहब, एजुकेशन के मुजफ्फरगढ़ में इस वक्त इस हवाले से अगर देखें तो इनरोलमेंट की अगर हम बात कर लें तो किस तरह से आप देख रहे हैं, और सेकंड हम निसाब पे भी आएंगे कि निसाब में भी अब तब्दीलियां की जा रही हैं, किस हद तक जो सरकारी स्कूलों का एतमाद है वो वालिदैन को हासिल हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका रोहित चैनल का और तमाम इंतजामिया का शुक्रिया कि उन्होंने हमें यहाँ बुलाया, और फिर नाज़रीन और सामीन को मैं सलाम पेश करता हूँ। उसके बाद मैं अर्ज करूँगा कि एजुकेशन सबसे अहम शोबा है। हम तमाम शोबों को शोबा है, तमाम जिंदगी को हम अहम रिसोर्स फराहम करते हैं, और जो हमारी क्वालिटी है ना वही माशरती अक़दार की क्वालिटी पर मुंतबिक होती है। इसी तरह हमारा जो बिन जुमला माशरे का किरदार है उसकी भी डायमेंशन हम तय करते हैं। तो सबसे अहम हमारा शोबा है एजुकेशन का, और अल्हम्दुलिल्लाह रोज अफजों हमारी जो बेहतरी है एजुकेशन में हर हवाले से बेहतर होती है। ठीक है, मैं ये समझता हूँ कि जो भी एजुकेशन पॉलिसियां होती हैं या जो हम काम कर रहे होते हैं या जो हमारा निसाब होता है या जो हमारे टीचिंग मेथड्स होते हैं उसके असरात 20 साल बाद जाहिर होना शुरू होते हैं। ठीक है, जो नई नस्ल तैयार होके नौजवान, हाँ जी, नई जो हमारे पास नई जो नस्ल आती है ना, ठीक है, वो हमारा माशरा उस तालीम उस तरबियत से गुजर कर जो 20 साल के बाद मैच्योर होता है, फिर हमारा माशरा उसकी तब्दीली की तरफ आता है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे इक़दाम इस हुकूमत ने लिए हैं। सबसे पहले तो हमने कुरान पाक की लाजमी तालीम जिसमें नाज़रा के साथ साथ तर्जुमे के साथ हमने कुरान ट्रांसलेशन के हवाले से काफी ज्यादा, उसके लिए हमारे पास टीचर्स पहले इस्लामियात के टीचर्स तो मौजूद हैं, तो उनको यूटिलाइज किया जा रहा है या नए टीचर्स भी लिए जा रहे हैं? एक्चुअल बात यह है कि इस्लाम और दीन हमारा बुनियादी सबका बुनियादी ही मामला है। तमाम टीचर्स बुनियादी तौर पर दीन से वाकिफ हैं। बहुत सारे टीचर हमारे कुरानी तालीमात से वाकिफ हैं, तर्जुमा को जानते हैं, इस्लामियात के हमारे पास टीचर हैं, अरबिक के टीचर हैं हमारे पास, ओरिएंटल टीचर हैं। तो हमारे पास एक बहुत सफिशिएंट किस्म का HR मौजूद है। इस वजह से में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, नहीं है। सेकंड जो हम, एक तो ये अच्छी बात है कुरान मजीद के ट्रांसलेशन और उसके साथ साथ उसका शामिल होना काफी बेहतर है। सेकंड हम देखते हैं कि हमारा जो सिलेबस है रट्टा सिस्टम काफी ज्यादा था, कंसेप्चुअल चीजें नहीं थी, क्रिएटिव हम अपने बच्चों को नहीं बना रहे थे, उस पर कितना काम होने की जरूरत है स्पेशली हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में। नहीं, आपकी ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। मैं इसके लिए हमारे साउथ पंजाब के सेक्रेटरी साहब डॉक्टर एहतशाम अनवर साहब हैं, उनकी जो कारगुजारी है और उनकी जो विजन है, मैं समझता हूँ कि वो इस वक्त इनकलाबी सूरत हाल है। डॉक्टर एहतशाम अनवर ने अच्छे कुछ स्टेप लिए हैं, बेशुमार अच्छे स्टेप्स लिए हैं, और वो तालिब इल्म की जो नेसेसिटी है, जरूरी चीज है, उसी पर तब फोकस कर रहे हैं। यानी उसकी पर्सनालिटी की ग्रूमिंग, उसकी इल्मी, जज्बाती, नफ्सियाती और हमा किस्म की तरबियत की अभी कोलंबे का भी आगाज कराया था स्पोर्ट्स में, वो कुछ बेहतरीन बहुत अच्छा मुजफ्फरगढ़ ने भी कोई पोजीशन ली। इत्तफाक से हमारी पोजीशन नहीं हो सकी, लेकिन मैं एक अर्ज करूं, हमने भरपूर पार्टिसिपेट किया उसमें, और हमारे तलबा ने वहां से बर्दाश्त, हौसला, मुकाबला और वो चीजें जिनके लिए हम खेल जो है ना तरतीब देते हैं, वो सारी चीजें में स्पोर्ट्स पर्सन सीखी। वो आने वाले दिनों में मजीद फ्रूटफुल साबित होंगी इस वजह से इंशाल्लाह। एक और उसके साथ साथ बच्चों की तरबियत का मेन एक रीजन आता है कि गवर्नमेंट स्कूल में ये टीचर भी गिला करते हैं कि हमारे पास अक्सर वो बच्चे आ जाते हैं जिनको या तो कहीं एडमिशन नहीं मिलता या जिनके वालिदैन को मनाना पड़ता है। पहले ही था, अब इस वक्त क्या सूरत हाल है, वालिदैन का एतमाद जीतना कितना लाजमी है? मैं अर्ज कर रहा हूँ कि भाई हमारी जो इदारों में गवर्नमेंट के हमारे जो इदारे हैं उनमें तेजी से बढ़ती हुई तलबा और तालिबात की तादाद इस बात की गवाही है
کہ اب لوگوں کا رجحان ہماری طرف بڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے. ہمارے پاس نہ صرف ہمارا جو عمارت کے حوالے سے، کلاس روم کے حوالے سے، گراؤنڈز کے حوالے سے ایک بڑا سیناریو ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ملٹی ڈائمینشنل قسم کی HR ہے نا. ٹھیک ہے. سائنس کی ٹیچر کے علیحدہ ہیں، آرٹس کے علیحدہ ہیں، اور دیگر ہمارے پاس PTs علیحدہ ہیں. تمام قسم کا اہتمام جو ہے اس کی وجہ سے بھی اب جو عوام ہے یا ہمارا معاشرہ ہے وہ تیزی سے گورنمنٹ اسکولوں کی طرف آ رہا ہے. ایک بات تو یہ ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات ہے کہ انرولمنٹ میں اضافہ ہوا ہے، بے شمار زیادہ اضافہ ہو رہا ہے. ہم اپنا ٹارگیٹ حاصل کر چکے ہیں مظفر گڑھ میں، اور ہم کئی دفعہ ٹارگیٹ کے اس مقابلے میں پنجاب میں پہلی پوزیشن بھی لے چکے ہیں. اور اس کا سارا جو صحرا ہے ہمارے CEO صاحب سید کوثر حسین شاہ صاحب بخاری اور ہمارے جو ڈپٹی کمشنر ہیں موسیٰ رضا صاحب قاظم، ان کے جو ہے نا خصوصی گائیڈنس کے حوالے سے ہے. میں پھر یہ عرض کروں گا کہ جو ہمارے ادارے میں اب خصوصاً محترم ڈاکٹر احتشام انور صاحب کی جو پالیسی ہے اس کے مطابق ایک خاص وقت تک وہ کھیل، وہ ہمارے پاس ڈپٹی کمشنر بھی رہے. ٹھیک ہے. بالکل. اس کے بعد ہماری ادبی سرگرمیاں ہوں گی. اس کے بعد ہم تعلیم پہ بھرپور طریقے سے لگ جاتے ہیں. اور ہم وہ شارٹ ہم نے جو ہے نا سسٹم بنایا ہوا ہے ڈاکٹر صاحب کی ہدایت پر پہلے سے مظفر گڑھ میں تو امپلیمنٹ ہے. اور ابھی آپ دیکھیں کہ ہمارے تمام رولز جو 100% تقریباً ہو گئے ہیں. انہوں نے کوئی میگزین کا بھی سلسلہ شروع کرایا تھا. بہت خوبصورت سلسلہ ہے. ٹھیک ہے. 2 قسم کے سلسلے انہوں نے شروع کرائے ہیں. ایک تو ہمارا روشنی میگزین ہے جس میں بچے لکھنا سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک ویب سائٹ بھی بنائی گئی تھی. ویب سائٹ ہے، اس میں وہ بچے تحریریں بھیجتے ہیں. وہاں باقاعدہ ایک ایڈیٹوریل گروپ ہے، وہ تحریروں کو چیک کرتا ہے اور باقاعدہ وہ آن ایئر ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. ایک وہ، اور دوسرا انہوں نے ایک نئے اسٹائل سے بچوں کی تربیت کا اہتمام کیا. اور یہ ایسا ویژنری معاملہ ہے کہ جس کے اثرات نسلوں پر مرتب ہوتا ہے. ذہن سازی کے ساتھ ساتھ ان کی علم استعداد میں بچوں کی اضافہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ بچے مختلف اسٹائل سیکھتے ہیں. اس کے لیے NSP فنڈ یوز کیے جا رہے ہیں، ایکسٹرا فنڈ؟ NSP فنڈ سے ایسا ہو رہا ہے. ہم باقاعدہ ہم نے ہر کلاس 6ٹھی کلاس سے ہم نے شروع کیا ہے. ہر 4 طالب علموں کا ہم نے ایک گروپ بنا دیا ہے. ٹھیک ہے. ایک طالب علم ایک ہفتے کے لیے وہ رسالہ رکھتا ہے، تعلیم و تربیت یا نونیال کو یا کوئی اور ادارہ رسالہ، وہ ایک ہفتہ پڑتا ہے. اگلے ہفتے دوسرے طالب علم کے پاس. یقیناً اس کے ایک اچھے فروٹفل نتائج آئیں گے، اور اس چیز کی کافی زیادہ ضرورت تھی، کیونکہ ہم دیکھ رہے تھے کہ ہمارے ہاں جو سکولز ہیں ان میں بچوں کی تربیت کے حوالے سے ان کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنا یہ وقت کی ضرورت ہے. اگر اس پہ آج کام نہیں کیا جاتا تو آنے والے دنوں میں یقیناً ہماری جو نئی نسل ہے وہ ان چیزوں سے اویئر نہیں ہوگی تو انہیں مشکلات کا سامنا ہوگا اور ہم دنیا کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر سکیں گے. ہم مزید بات کریں گے ران طارق بھائی صاحب، جس طرح ہم اداروں میں جدت کی بات کریں، آپ نے کہا کہ جس طرح اخبار سے شروع ہوا ڈیزاسٹر مینجمنٹ تک یہ چیزیں آ رہی ہیں. اس وقت آپ کا پہلے سنتے تھے کہ تعلیمی اداروں میں بھی جا کر تربیت ہوتی تھی رضاکاروں کی اور نوجوانوں کو بھی تربیت دی جاتی سول ڈیفنس کی. اس وقت کیا صورتحال ہے؟ اس پہ کتنا کام ہو رہا ہے؟ ابھی بھی ریگولرلی ہمارے پورے ساؤتھ پنجاب میں اور پنجاب دوسرے حصوں میں بھی، اپر پنجاب میں بھی ایک ریگولر فیچر ہے. جو ہمارے پاس مین پاور ہے وہ کم ہے، لیکن اس کے باوجود ہم نے اسکول، کالجز، انڈسٹری اور کمرشل کنسرن ان سب جگہ پہ ایک روٹیٹ کرنا ہوتا ہے پروگرام. اور وہ گورنمنٹ آف پنجاب نے جو ہمیں اینول ٹریننگ پلان دیا ہوا ہے اس کے مطابق اس پہ کیا جا رہا ہے. اگر ہم نوجوانوں کی بات کریں کتنا لازمی ہے سول ڈیفنس کی تربیت لینا؟ صرف نوجوان نہیں جی، سبھی. میں واٹ آئی بلیو ان کہ یہ دیکھیں انسان جتنا مرضی پڑھ لیتا ہے، MBBS پہ لوگ کر لیتے ہیں، انجینئرنگ بن جاتے ہیں، PhD کر لیتے ہیں، بٹ لائف سیونگ سکلز سب سے امپورٹنٹ ہے. اور مشاہدے میں یہی ہے کہ جنہوں نے یہ سیکھا ہے کہیں نہ کہیں لائف میں وہ ضرور ان کے بھی کام آئے اور دوسروں کو بھی کام آیا. فیمیلز کو ہم کس طرح سے لے کے آ سکتے ہیں؟ فیمیلز تو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. واٹ آئی بلیو کہ مور دین میل یہ فیمیل کو زیادہ سیکھنے چاہیے، کیونکہ مرد حضرات باہر چلے جاتے ہیں کام وغیرہ پہ اور ان کے ساتھ اکثر ان کے ساتھی وغیرہ بھی ہوتے ہیں، لیکن جو فیمیل ہیں وہ کچن میں اکیلی ہوتی ہیں، اکثر گھر میں اکیلی ہوتی ہیں، چھوٹے بچے ہوتے ہیں. ان کو سول ڈیفنس ٹریننگ کی جو افادیت ہے
उससे फायदा वो ज्यादा उठा सकते हैं। तो इसके लिए कोई ट्रेनिंग सेंटर है, कोई सेंटर काम कर रहे हैं, किस अगर कोई सीखना चाहता है या सीखना चाहती है खवातीन, वो किस तरह से रब्ता करें, वो सीख सकते हैं? जो हम जो फोकस करते हैं अपने ट्रेनिंग पे, इसमें गर्ल्स के इंस्टीट्यूट जो होते हैं वो हम जरूर टच करते हैं। गर्ल्स के इदारों में हमारे पास 2 लेडी इंस्ट्रक्टर्स हैं, ठीक है, तो उन्हें खवातीन के इदारों में जाना होता है। लेकिन मैं आपके चैनल के तवज्जो से लोगों से कहूंगा कि जब हम यूट्यूब पे ड्रामा देख सकते हैं, मुख्तलिफ शोज देख सकते हैं, तो उसी पे ही सिविल डिफेंस की इतनी वीडियोस मौजूद है कि आप डोंट ट्रस्ट के जी हम इतने पूरे मुल्तान में हर किसी तक बंदा पहुंच सकता है। लेकिन इंटरनेट का इतना फायदा है, बेशुमार वीडियोस मौजूद हैं, उसको आप देखें, इन फ्यूचर सिविल डिफेंस ऑफिस कोई सोशल मीडिया में भी शुरू करने जा रहा है? सोशल मीडिया हमारा फेसबुक पे अकाउंट है, उसमें हम अपनी एक्टिविटीज तो दे रहे होते हैं, लेकिन वो शख्स जो किसी वजह से फेसबुक नहीं देख पाता या ये प्रोग्राम देख रहा है और दीगर ट्रेनिंग के प्लेटफॉर्म पे नहीं आ पाता, तो YouTube इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। यकीनन इस हवाले से सिविल डिफेंस की तरबियत है, वो स्पेसिफिक हम अगर दायरे तक महदूद करेंगे तो हम वहां पर बात कर सकते हैं, फंड्स की भी बात कर सकते हैं, हम दीगर चीजों की, लेकिन इसका सीखना हम सब के लिए काफी ज्यादा मायने रखता है, इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि अगर हम ये सीखते हैं तो इन फ्यूचर कभी भी हम इसकी जरूरत पड़ सकती है, हमारी फैमिली को, हमारे रिलेटिव्स में, हमारे खानदान में, हमारे गली मोहल्ले में, जहां भी आप मौजूद हों, तो इसलिए इसका सीखना काफी लाजमी है। सब एक और चीज जो हम देख रहे हैं आजकल, आपने बात की कि हमारे यहाँ खवातीन घरों में खाना बना रही होती हैं, सिलेंडर का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, वहां कुछ सेफ्टी ना इक्विपमेंट यूज की जा रही है, ना इतनी अवेयरनेस होती है। इस सूरत हाल में क्या करना चाहिए? आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, ये ज्यादातर लोगों के पास सुई गैस नहीं है, तो ज्यादातर इन्हिसार जो है वो LPG पर इस्तेमाल है। LPG का जो सेफ इस्तेमाल है उसके बारे में खवातीन को जरूर पता होना चाहिए। ज्यादातर खवातीन को ये नहीं पता होता कि सिलेंडर को उल्टाना नहीं चाहिए, उल्टा लेती हैं, लटा लेती हैं, वो कहते हैं कि जी सिलेंडर खाली होने लगा तो खाली होने लगा। बिल्कुल, इस तरीके करने से ये चीज खतरनाक है। नंबर 2, कभी भी सिलेंडर जो आग है चूल्हे की, उसके करीब नहीं होना चाहिए। बात को तो हम देखते हैं कि वो सिलेंडर से भी आग निकलना शुरू हो जाती है। ऐसे ही है, वो देखें लीकेज होगी, आग पास होगी, वो तो होगा, लेकिन किचन में जो पाइप है प्लास्टिक का जो सिलेंडर से मेन फ्लेम की तरफ जा रहा है, वो बात दफा लीक हो जाता है, उस पर बात दफा गरम कोई सालन गिर जाता है या पानी गिर जाता है, तो ऐसा ऐसा वीक होने लग जाता है। अब यही से बात का आगाज करेंगे, हम ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो यही से बात का आगाज करेंगे किस तरह से किन बातों का ख्याल करना चाहिए और किस तरह से हम एहतियात कर सकते हैं। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हम ब्रेक से जाने से पहले बात कर रहे थे, सिविल डिफेंस के हवाले से बात की, एजुकेशन के हवाले से हमने बात की, और घरों में जो हम सिलेंडर यूज करते हैं, LPG सिलेंडर, क्या एहतियात करनी चाहिए, इस पर हम बात कर रहे थे। राना तारिक भुई साहब, आप बता रहे थे कि जो हम एहतियात नहीं करते, किस तरह से मजीद बात करनी चाहिए। एक तो आपने कहा कि जी सिलेंडर दूर होना चाहिए चूल्हे से, और उसके साथ साथ जो पाइप की लीकेज के हवाले से, अगर हम जहां से बात का आगाज करें तो मजीद किन चीजों का ख्याल करना चाहिए? जी, खवातीन जब ये खाना बनाती है तो कुछ ना कुछ गर्म चीजें, गरम दूध उबल कर नीचे गिरता है, तो वो अगर नीचे से पाइप गुजर रहा है तो ग्रेजुअली वीक होता रहता है। तो वहां से लीकेज में 1-2 वाकयात हमने खुद ऑब्जर्व किए, जो खासतौर पे किचन कैबिनेट्स बनी होती है, अंडरग्राउंड ही सारा काम हो रहा होता है, वहां पे गैस लीक होकर ट्रैप हो जाती है। और LPG गैस भारी होती है एज कम्पेयर टू नेचुरल गैस। जो सुई गैस है ये तो बड़ी जल्दी हवा में तहलील हो जाती है, चली जाती, लेकिन जो सिलेंडर की गैस है ये नीचे रहती है, ये ऊपर नहीं जाती, बड़े आहिस्ता आहिस्ता ये डिस्पर्स, बड़ी भारी गैस होती है। तो अक्सर किचन कैबिनेट्स में ये ट्रैप होकर गैस, जैसे ही हम चूल्हा जलाने लगते हैं तो वहां पे अक्सर ब्लास्ट होते हैं, तो नाम आ जाता है कि जी सिलेंडर फट गया। जो गैस की लीकेज है इस पे ज्यादा हमें फोकस करना चाहिए। ठीक है।
اور غیر معیاری سلنڈر سے بچنا چاہیے جو ہمیں آئے روز دکانوں پہ مل رہے ہوتے ہیں سستے داموں پہ اور چھوٹے سائزز کے. لیکن مشاہدے میں یہ بات آئی ہے کہ سب لوگ مالی حالات کی وجہ سے وہ بڑا سلنڈر افورڈ نہیں کر سکتے. تو ہمارا جو زیادہ تر غریب طبقہ ہے وہ چھوٹے سلنڈر کو جاتا ہے. اس کی بھی سیفٹی کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جو گھر کے سربراہ ہے اس کو یہ چاہیے کہ اگر وہ 3 کلو کا سلنڈر اس نے لیا ہے تو اس میں 2 کلو گیس بھروائے. اوور لوڈ نہ کریں. اس سے بچت ہے. اور اس کو ذرا دور رکھیں چولہے سے. تو انشاءاللہ اس طرح سے چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. ابھی بھی دیکھیں کہ بہت محفوظ ہیں لوگوں میں. لوگ گھروں میں سردیوں میں انگیٹھی یوز کرنے لگ جاتے ہیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ رات کو اگر جلتی رہی تو پھر وہ صبح تک کافی زیادہ ہم نے دیکھے نقصانات بھی ہوئے ہیں. جی بالکل. کس طرح کی احتیاط؟ یہ بات تو طے ہے کہ سب کو یہ سوچ لینا چاہیے. ہمارے علاقے میں اتنی سردی نہیں پڑتی لیکن جس دن پڑتی ہے کافی پڑتی ہے. سونے سے پہلے یہ چیزیں بند ہونی چاہیے. چاہے ہیٹر ہے چاہیے جو بھی ہے چاہے وہ بجلی کا ہیٹر ہے کیونکہ جب کوئی چیز جلے گی اس نے آکسیجن لے لینی ہے. تو جب ہم انگیٹھی رکھیں گے کوئلے کی ہو تو وہ تو آکسیجن کے ساتھ ساتھ کاربن مونو آکسائڈ بھی نکالتی ہے. کاربن مونو آکسائڈ ایسی چیز ہے کہ وہ جب ہم سانس لے رہے ہوتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا. وہ سلو کر کے آپ کو ویک کر کے آپ کو سلا کر پھر آگے نیکسٹ اسٹیج ہوتی ہے ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو کوئلے کبھی بھی جب جلاتے ہیں اس کو کمرے میں بالکل بھی نہ رکھیں. اوپن میں رکھیں. جب وہ دہک جائے خوب پک جائے تو تھوڑی دیر کے لیے کمرہ گرم کرنے کے لیے اس کو پھر باہر رکھیں. LPG کے ہیٹر ہے یا ونڈو ہلکی سی کھول کے رکھیں. جب آپ گرم ہو جائے اس کو بند کریں. ٹھیک ہے. دیر از نو ریکوائرمنٹ کہ آپ اس کو مسلسل رکھیں. اور اسی طرح جو گیس کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے ہیٹر کا گیس کا آج کل آپ یہ دیکھیں سردیوں میں گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو جاتی ہے. لوگوں نے گیس کمپریسر یوز کر کے میرے گھر میں گیس بند ہوگی. ہمسائے نے کمپریسر جیسے بند کیا میرے وہاں پہ گیس آ گئی. لیکن وہ چولہا یا ہیٹر کھلا رہ گیا. وہ راتوں رات اس نے پھیل جانا ہے. اور وہ بھی اسی طرح ایکٹ کرتی ہے جیسے کاربن مونو آکسائڈ. پہلے وہ سلائے گی بے ہوش کرے گی اور پھر ڈیتھ ہوگی. اس میں اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ آپ خود سے جا کر وہ کر سکیں. بالکل نہیں ہوتی. تو بیسٹ وے یہ ہے کہ سونے سے پہلے مدر خاص طور پر یا جو بھی بچوں کو لکھے سارا کوکنگ وغیرہ وہ بند کر کے سوئیں. بالکل بھی اس پہ ٹرسٹ نہ کیا جائے. اور تیسرا کچھ لوگوں نے کمپریسر بھی لگائے ہیں. کمپریسر میں بھی یہ دیکھیے گا کہ کمپریسر میں بھی واقعات ایسے ہوئے ہیں. کئی واقعات ملتان میں بھی ہم نے دیکھے اور باقی علاقوں میں بھی. پہلی بات تو یہ یوز نہیں کرنا چاہیے. لیکن جو یوز کریں وہ یہ انشور کریں کہ پہلے کمپریسر بند ہو پھر چولہا بند ہو. یہ تو ریورس ہے نا. یہ کمپریسر کو اس کا جو ایکشن ہے اس کو میل فنکشننگ کر سکتا ہے جس کی وجہ سے کچھ بھی ہو سکتا ہے. اگر آپ پہلے چولہا بند کریں گے کمپریسر چلتا رہے گا. وہ تو کام کر رہے ہیں نا پیچھے اپنا. ٹھیک ہے. تو اس لیے اب پھر یہی کہوں گا پہلے تو استعمال ہی نہ کیا جائے. پہلے اور سوئی نادم گیس بار بار یہی کہتی ہے کہ پہلے ہمارے پاس گیس نہیں ہے. کمپریسر لگانے والے وہ باقی پورے محلے کی گیس اپنے گھر لے جاتے ہیں. تو اس لیے پہلے احتیاط نہیں کرنا چاہیے کیونکہ جیسے حالات ہیں سب کے ساتھ مل کے چلنا چاہیے. اور سیکنڈ جو یہ کر بھی رہے ہیں تو کم از کم اپنی فیملی کا خیال کریں کہ اس کے یوز کا کم از کم طریقہ سے یہ نہ ہو کہ جو کمپریسر پھٹنے کے واقعات ہوتے ہیں اس طرح کی آگ پکڑنے کے واقعات ہوتے ہیں تو اس سے ہم دیکھتے ہیں کہ اتنے زیادہ نقصانات ہوتے ہیں. تو اس لیے احتیاط لازمی کریں. اکبر بخاری صاحب جس طرح ہم بات کر رہے تھے ایجوکیشن کے حوالے سے بات کر رہے تھے یکساں تعلیمی نصاب کی بات کریں جو اس حوالے سے حکومت ایک سلوگن بھی رہا ہے کہ ہم جی ایک نصاب لے کے آئیں گے. اس پر کتنا عمل درآمد ہو رہا ہے اور رسپانس کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ لوگوں کا گلہ تھا کہ ہمارے یہاں جو بکس ہیں وہ ابھی سن 80s کی پڑھائی جا رہی ہیں اور اس میں کوئی چینج نہیں آ رہی. وہی ریپیٹ چیزیں 90s کے دور کی ہیں. آپ کتنی بہتری آ رہی ہے؟ سنگل نیشنل کریکولم الحمدللہ پورے پنجاب اور پورے پاکستان میں نافذ ہو چکا ہے. یہ 5ویں جماعت تک نافذ ہو گیا ہے. اور اس میں جو نصاب ہوتا ہے اور جو وہ ایک علیحدہ چیز ہے تدریسی کتب کے حوالے سے ہم نصاب میں طے کر دیتے ہیں کہ یہ موضوعات ہونی چاہیے. یہ موضوعات ہوں. بالکل. اب اس میں مختلف آرڈرز اگر کوئی کتابیں تدریس کے لیے بنا لیتے ہیں تو اس میں سٹائل مختلف ہو سکتا ہے لیکن موضوعات چینج نہیں ہوں گے. بالکل. تو یہ ہمارے سنگل نیشنل کریکولم کا جو اصل تھیم ہے.
اور ہم پوری قوم ایک سنگل نیشنل کریکولم پر متحد ہیں. اب یہ 5ویں جماعت تک تو ہم یہ منزل حاصل کر چکے ہیں. بچوں کا رسپانس کیسے دیکھا سیکھنے کا؟ اب جو لاہ عمل ہے بچے سیکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کو پرائیویٹ سیکٹر کی بات کریں تو شروع سے ان کو کوسچن کرنا سکھایا جاتا ہے، چیزوں کو بتایا جاتا ہے، لیکن گورنمنٹ سیکٹر میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ چیز پروسیس سلو تھا. اب کیا وہاں پہ روٹین ہے؟ اب ایسی صورتحال نہیں ہے. سیکھنے کا جو عمل ہے وہ ایک طرفہ کبھی نہیں ہو سکتا. لیکن ایک بات کر رہا ہوں آپ کے والد صاحب، جب ہمارے گورنمنٹ اسکول میں ایک ٹیچر ہوگی 5 کلاسیں ہوں گی تو کیسے چیزیں بہتر ہوں گی؟ HR کا پرابلم تو ہر جگہ ہوتا ہے، لیکن اس کو یہ مینیجیبل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب مطلب ہم ایسا بھی تو کر سکتے ہیں کہ ایک کلاس ٹیسٹ کی تیاری کر رہی ہے، ایک کو ہم پڑھا رہے ہیں اور تھوڑا پڑھا رہے ہیں. ہمارے ہاں یہ غلط فہمی ہے کہ ہم سلیبس مکمل کریں گے تو ہمیں اس کا کوئی فائدہ ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ جیسا کہ ہمارے سیکرٹری ساؤتھ پنجاب صاحب کا بھی چلا ہے کہ جو بچے نے پڑھا ہے اور سمجھا ہے، اگر سمجھا نہیں ہے تو پڑھانے کا کوئی فائدہ نہیں. جو پڑھائیں اس کو مطلب کنفرم کریں کہ بچے کو سمجھ آ چکا ہے. جی. تو اس طریقے سے جو ہے نا ہم بچے میں پازیٹیو مسلسل تبدیلی لا سکتے. تو اس کے لیے ٹیچرز کی ٹریننگ بھی کافی لازمی ہے، کیونکہ اگر جدید طریقہ کار سے ہم ٹیچرز کو ٹرین کریں گے وہ پھر آگے جا کے ایک اچھے انداز میں بچوں کو ڈلیور کر سکتا ہے، بچوں کو سمجھا سکتا ہے. تو اس کے لیے کتنا کام ہو رہا ہے؟ الحمدللہ قائد پنجاب اس میں مسلسل کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے. مظفر گڑھ میں ہمارے قائد کے 2 ادارے ہیں، تربیت یا اساتذہ کے 2 ادارے ہیں ہمارے، کوٹدو میں اور مظفر گڑھ میں، اور مسلسل ہماری ٹریننگ کا پروسیس جاری رہتا ہے. اور نئے جو ہمارے ہاں سسٹم آتے ہیں، نئے انداز تدریس آتے ہیں، ان کے ساتھ بھی ہم مسلسل اپنے اساتذہ کو اکوپڈ کرتے رہتے ہیں. اس میں یقیناً جو مین چیز ہے کہ ہمیں یونیورسٹی لیول پہ بھی، اسکول لیول پہ بھی اور کالج لیول پہ بھی ان کو ایک اچھے انداز سے وہ آگے بڑھ سکیں. بخاری صاحب، ایک تو ہم نے بات کی کلاس روم کی، لیبارٹریز کی بات کریں، لائبریری کی بات کریں، یہ 2 چیزیں ہیں جو کہ ہم اسکول میں دیکھتے ہیں لیکن ان میں کچھ ہوتا نہیں ہے، عمل نہیں ہوتا. لیبارٹری میں کچھ ایکسپیریمنٹ وہ بس وہ رکھی ہوتی ہیں لیکن کام نہیں ہوتا. لائبریری میں اسٹوڈنٹ جاتے نہیں ہیں، وہاں پر کتابیں موجود ہوتی ہیں لیکن پڑھتا کوئی نہیں ہے. ان 2 چیزوں پہ کتنا فوکس ہے؟ مطلب بھائی آپ جو کہہ رہے ہیں نا، یہ ہمارے ساؤتھ پنجاب میں اب ایسا نہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے 6 سے اسٹڈی گروپ بنا دیے ہیں، ان کو ہم باقاعدہ رسالہ ایک ہفتے میں ایک بچہ پڑھتا، اگلے ہفتے میں یہ آپ لائبریری کا ہر صورت میں یوز ہوگا؟ ہر صورت میں ہو رہا ہے. اچھا، جو بچے ہمارے تحریریں لکھتے ہیں ان تحریروں کو روشنی میگزین کی جو ہم ان کو پھر ہارڈ فارم میں ٹھیک ہے اپنی لائبریریز میں رکھواتے ہیں، اسکول میں رکھواتے ہیں. تو تعلیم و تعلم اور تدریس کا جو عمل ہے وہ مسلسل جاری ہے، اور ہمارے ہاں ساؤتھ پنجاب میں اب کم از کم ایسا نہیں. ٹھیک ہے. اب چیزیں مزید بہتر ہو رہی ہیں اور بہتر ہو رہی ہے، اور اس میں یقیناً اور بہتری بھی آئے گی. اور اس حوالے سے جو سلسلہ شروع کیا گیا کہ تمام جو بچے ہیں اسکول کے، ان کو اس حوالے سے جو غیر نصابی سرگرمی ہے ان کی طرف بھی لے کے آیا جائے گا، اور ساتھ نصابی سرگرمیوں کو یقیناً اس کے ایک پازیٹیو اثرات آئیں گے. اور ہماری جو نوجوان نسل ہے جو ابھی آ رہی ہے آنے والے دنوں میں، چند سالوں میں، تو وہ یقیناً ایک اچھی تربیت کے ساتھ جب آئے گی تو یقیناً ہمارے معاشرے میں بہتری آئے گی. اور یقیناً اس میں ہم کہتے ہیں کہ والدین کا کافی زیادہ رول ہوتا ہے، ٹیچر کا رول ہوتا ہے، اور پھر معاشرے کا کافی بڑا کردار ہوتا ہے بچوں کی تربیت میں. تو یقیناً اس حوالے سے مزید کام ہونے کی ضرورت ہے. رانا طاہر روحی صاحب، جس طرح ہم بات کر رہے تھے گھروں میں احتیاط کے حوالے سے جو سلسلہ چل رہا ہے، سول ڈیفنس کیا کارروائیاں بھی کرتا ہے اگر غیر معیاری سلنڈر بنائے جا رہے ہیں اس حوالے سے ان کی روک تھام کے لیے بھی کارروائیاں ہوتی ہیں؟ LPG کا جو بزنس ہے یہ 2-3 حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے. ایک تو اس کی سب سے پہلی بات آ جاتی ہے کہ اس کی مینوفیکچرنگ آف سلنڈرز، یہ ساری پاورز آگرا کی ہے، ٹھیک ہے، سول ڈیفنس کی نہیں. ہمارا جو رول ہے یا ہمارے پاس جو ہمیں کہا جاتا ہے وہ ایک سلنڈر سے دوسرے سلنڈر میں جو ٹرانسفر آف LPG ہے، ہاں، فلنگ جب ریفلنگ، اس کے حوالے سے جو ہم کاروائیاں اور ہم کئی دکانوں میں بلاسٹ بھی دیکھے ہیں ریفلنگ کے دوران اور اس کے حوالے سے. جی، وہ بیسیکلی میں پھر بتا رہا ہوں کہ بلاسٹ سلنڈر نہیں پڑتا، اس کی نوزل نکل جاتی ہے اوور پریشر کی وجہ سے. ٹھیک ہے. اور لاسٹ میں نیو ملتان میں دیکھا تھا وہاں پہ ایک آگ لگی تھی اور کئی گھنٹے اس کو لگے تھے. جی ایسے ہی ہے. تو یہ اس کی مس ہینڈلنگ، چاہے اب ریفلنگ بھی ہے تو ریفلنگ کے تقریباً ہمارے 1 سال میں 150 پلس پرچے ہوتے FIRs. ٹھیک ہے.
लेकिन बदकिस्मती से जो कवानीन है जिसको हम लेकर इस पे एक्शन करते हैं वो रिवाइज होने की फिटनेस जरूरत है। सर्टिफिकेट पे कितना काम हो रहा वो है? ऑगरा देती है। ठीक है। सिलेंडर की जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो उसकी फिटनेस है, वो ऑगरा का काम है। दुकानदार का लाइसेंस चेक करना, दुकानदार ऑथराइज्ड है या नहीं है, फिर ऑथराइज्ड हो के भी वो डिकेंटिंग, चूंकि पब्लिक डिमांड बहुत है। हमारा जो माशरा है आपको हर पता है, मार्केट में एक आधी दुकान तो मिलेगी आपको। बिल्कुल, क्योंकि पब्लिक मतवसत तबका है, वो एक जो 11.5 किलो का सिलेंडर है मयारी, और आप देख लें अगर 200 रुपए केजी के करीब भी गैस हो तो वो एक आम आदमी उसको अफोर्ड नहीं कर पाता। 220-230 पैसा भी है। तो वो जो अफोर्ड जो ज्यादातर तबका जो है वो अपने रोजमर्रा का जैसे इजी लोड करवाता है 20 रुपए का, हाँ 2 दिन के बाद वो रिफिल वो हो रहा है। किलो भर दो जी, फला जी, इस तरह वो पब्लिक की डिमांड इतनी है कि वो लोग जाते हैं और भरवाते हैं, और वो रिस्क में भी खुद भी आते हैं। और जो दुकानदार है वो उस चक्कर में कभी कम भी डाल देते हैं गैस, वो बिल्कुल उससे भी ऐसे। मुनाफा कमाता है। तो रिफिलिंग ये भी डेंजरस है। इसके यहाँ जो इसके अलावा local कोई और होते हैं- ऑप्शन है? इसके अलावा ये ऑर्गेनाइज से कई बार यानी गवर्नमेंट की तरफ से बातें गई हैं कि हम इसका जो साइजेस है स्टैंडर्ड्स, जैसे हम 11.5 किलो का या जो 40 किलो का कमर्शियल है, ठीक है। उस तरह हम छोटे सिलेंडर इंट्रोड्यूस करवाए। जिस दिन ये हो गया तो अब ये ब्लास्ट वगैरह की बातें खत्म समझ। खत्म समझेंगे, और यकीन इस पे काम होने की जरूरत है, उसको मजीद बेहतर होने की जरूरत है। हम ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हम बात कर रहे थे एजुकेशन के हवाले से हमने बात की, उसके साथ साथ हम सिविल डिफेंस के हवाले से बात करेंगे। लास्ट में रान तारिक वहीद साहब के पास जाएंगे, जरा में और सरगर्मियों के हवाले से जान लेते हैं। यहाँ से इस हमने बात की, कंप्रेसर के हवाले से हमने बात की, सिलेंडर के हवाले से बात की। अभी लोगों को बिहेवियर कैसे देख रहे हैं? लोगों में कुछ तब्दीली आ रही है रवैयों में? जिस तरह पहले वाकयात हो रहे थे, कुछ कमी आ रही है या इजाफा हो रहा है? डेफिनेटली इसमें कमी आ रही है। आप ये देखिएगा कि अदारों ने कुछ स्टेप्स लेने होते हैं, उसको इंश्योर करवाना होता है और उसके रिजल्ट आते हैं, लेकिन एज ए ह्यूमन नेचर देखें तो इसका डायरेक्ट ताल्लुक एजुकेशन से है। तो जो लोग बाशऊर हैं, पढ़े लिखे हैं, डेफिनेटली वो फॉलो करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो इस पर रेजिस्ट करते हैं, इसको लाइटली लेते हैं और फिर वो नुकसानात फेस करते हैं। अभी भी देखिए आप हेलमेट पे काफी कैंपेन होती है, अभी भी बहुत से लोग हेलमेट कैरी भी करते हैं, लेकिन वो आगे टैंकी पर रख के जा रहे होते हैं। तो आप ये देखिए कि हम यही कर सकते हैं। हमारे यहाँ जो एक चीज है कि चीज को अडॉप्ट करने का वो काफी लेट है, हम काफी लेट अडॉप्ट करते हैं। ऐसे ही तो इसकी ऐसा कौम हमारी तरबियत की जरूरत है या एजुकेशन में मैं ये बैठे हैं बुखारी साहब भी कि डेफिनेटली इनके सिलेबस में सेफ्टी के हवाले से पहले तो ये था लाजमी। ठीक है। सिविल डिफेंस का एक लेक्चर होता था निसाब के अंदर, तो निसाब में अगर ये बात थोड़ी सी आ जाए कि ऐसा करने से ये फायदा है और ना करने से ये नुकसान है, जब हमें सामने कोई चीज नजर आ जाए हम फिर ज्यादा बिलीव करते हैं उस इंस्ट्रक्शंस का। तो जब ये आ गया कौम में तो हमारी कौम भी काफी ज्यादा चीजें बेहतर हो अभी सकती भी आप हैं। देखें कि एम्बुलेंस को रास्ता पहले की निस्बत अब लोग फिर भी देने लगे। मुझे याद है पहले बिल्कुल ही लोग इसका केयर नहीं करते थे, लेकिन अब इतनी रिक्वायरमेंट बढ़ गई है जब कि हमारे गाड़ियां नौजवान ज्यादा है, हैं, जो भी जा रहे हो तो जो वो भी हम फौरी ऐसा देते हैं, बल्कि एक दूसरे जो नहीं देता उसको हम यानी अवाम की तरफ से ना उस पर रिएक्शन आता है, कितना बेवकूफ है, जाहिल है, इसने रास्ता नहीं दिया। चेंजेस आ रही हैं, इट्स अ प्रोसेस, एवोल्यूशनरी प्रोसेस। होप सो तालीम और ये जो माशरे और कैंपेन है चलेगा। टीचर्स को कितना रोल अदा करना होगा? सबसे ज्यादा हमने मास्टर ट्रेनर ट्रेन किए इस हवाले से, तो वो जब भी अपने स्टूडेंट को कुछ ना कुछ एक आधी बात बता देने, ये एक टिप्स है, कहना लाइफ सेविंग स्किल्स है, इसकी कोई बहुत बड़ा निसाब नहीं है, सिर्फ एक सेंस है कि मैंने बैठना है, मेरे पास ये चीज हो है, फला चीज है, ये होता है, तो मैंने उसका रिएक्ट कैसे करना है। तो ये चीज जब आ जाएगी कौम में तो मेरे ख्याल में एक महफूज पाकिस्तान हमारे सामने है। महफूज पाकिस्तान हमारे सामने आएगा, और उसके लिए यकीनन तरबियत का होना काफी ज्यादा लाजमी है। उस हवाले से टीचर्स को, वालिदैन को, माशरे को
اور اس کے علاوہ جو ہمارے معاشرے کے افراد میں جو مین لوگ موجود ہیں ان کو اس میں کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے، اور اسپیشلی ہمارے نوجوانوں کو اس میں آنا ہوگا، کیونکہ ہماری 64% ہم جب کہتے ہیں ہماری پاپولیشن نوجوانوں پر مشتمل ہے، 35 ایئر سے کم ان کی ایج ہے، تو ان کو اس میں لازمی آنا ہوگا، چاہے ہماری فیمیلز ہیں چاہے میلز ہیں. ان کو سب لاسٹ میں اگر کوئی اس طرح سے بڑھتی ہونے کا طریقہ کار یا ٹریننگ کا طریقہ کار کوئی اسپیسیفک موجود ہے یا سوشل میڈیا سے ہیلپ لے سکتے ہیں؟ ہمارا آفس ریلوے روڈ پہ ہے، چوک شہیدہ پہ. سول ڈیفنس آفیسر جو ہے وہ ضلع لیول پہ دیکھتا ہے. تو کسی بھی ممبر کو بھرتی ہونا، ممبر بننا ہو تو اس سے بس ایڈلٹ ہونا ضروری ہے اور فزیکلی تھوڑا فٹ ہو. نہ اس پہ پڑھائی کی قید ہے کہ اتنی ایجوکیشن کے بغیر ہم نہیں لیں گے. دوسرا اس میں بات ہے سیشنز کی، جو ٹریننگ سیشن ہے وہ ہمارے آفس میں ہی ہوتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی ہفتہ 10 دن کا ایک بیچ نکلا، پھر لوگ اکٹھے ہوئے تو پھر ایک بیچ کنڈکٹ کروا دیے. تو ہمارے ہاں جو ٹریننگ ہے ذرا فارمل ہے، آپ 10 دنوں میں سب کچھ نہیں کرا سکتے. ٹھیک ہے. تو دیٹس وائی آئی سیڈ کہ اس میں ہم سوشل میڈیا کو بھی اگر ہم یوز کریں تو اس سے کنٹینیوسلی پروسیس آئے گا. جو آپ نے بار بار ایک بات کی، ہمارے یہاں نوجوان کی تعداد دیگر ملکوں کے لحاظ سے زیادہ ہے. تو میں آپ کے چینل کے توسط سے میسج دوں گا کہ نوجوان ہمارا ایسٹ ہے. جیسے بائک پر وہ اس طرح کے کام کرتے ہیں، ریسنگ کرتے ہیں، ون ویلنگ کرتے ہیں، بغیر ہیلمٹ کے چلاتے ہیں. اور جو کام پہ آپ دیکھیں کہ اصول یہ ہے کہ جو آرائے والا بھی ہے اس سے بھی گلوز اور گوگلز ہونے چاہیے. بالکل. تو انڈسٹریل ورکر جو سیور مین ہے جو بھی ہے وہ اس کے بغیر نہ آ جائے اندر، ماسک کے بغیر یا وہ آکسیجن کے بغیر. ہماری دعا ہے اور ہماری یہی کوشش ہے، لیکن یہ کوشش پبلک کے بغیر کچھ نہیں ہے، کہ ہمارے جو فیوچر میں نوجوان نسل جس نے یہ ملک کی باغ ڈور سنبھالنی ہے وہ ڈسیبل نہ ہو، وہ کسی وجہ سے ہینڈی کیپ نہ ہو، وہ فٹ ہو اور تبھی ہے جب خطرات سے نکلنے کا پتہ. تبھی ہے جب وہ احتیاط کریں گے، تبھی ہے جو چیزوں کو فالو کریں گے. سیم ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو سول لائنوں کی صفائی کے دوران ہم واقعات دیکھتے ہیں، وہاں پر ایس او پیز کا خیال نہیں رکھا جاتا. وہاں بغیر آکسیجن سلنڈر کے چلے جاتے ہیں، وہاں پہ گیس فل ہو جاتی ہے، پھر اموات جیسے واقعات دیکھتے ہیں. اسی طرح ہم فیکٹریز میں دیکھتے ہیں، اور کئی لوگ جو آرام پہ کام کرتے ہیں ان کا آئے روز ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے ہاتھ کٹے ہوئے کے واقعات روزانہ آتے ہیں. یا پھر گھر میں جو چارہ کاٹنے والی مشینیں ہیں ان میں ہم خیال نہیں کرتے. تو اس میں چیزوں کا آپ خیال کریں، اپنی جان کا، اپنی ذات کا، اپنی لائف کا خیال کریں، اور پھر ساتھ فیملی ممبرز اور دوسروں کا بھی خیال کریں. اکبر بخاری صاحب، بچوں کی تربیت کے حوالے سے بات ہوئی، جناب صاحب نے کہا کہ نوجوانوں کا کافی کردار ہے. ٹیچرز کو اس میں کیا کردار ادا کرنا ہوگا، کیونکہ ایک تو ہم نصاب بچوں کو پڑھا رہے ہیں، ساتھ ہم نے غیر نصابی بھی اچھی باتیں شروع کر دی ہیں. جدید تقاضوں سے بھی آگاہ کرنا ہے، ذمہ داریاں بھی بتانی ہیں، تربیت بھی کرنی ہے. ٹیچر کو کتنا کردار ادا کرنا ہوگا؟ میں یہ کہوں گا بلال بھائی کہ سب سے زیادہ کردار ٹیچر کا ہے. چاہے نصابی سرگرمیاں ہوں، چاہے ہم نصابی سرگرمیاں ہوں. اب غیر نصابی کوئی سرگرمی نہیں، یا تو ہم نصابی ہیں یا نصابی سرگرمی. اب یہ جو سرگرمی ہم نصابی ہیں یہ بچے کی، طالب علم کی، فرد کی، معاشرے کی شخصی تعمیر کرتی ہیں، اس کی گروہ کردار کو تعمیر کرتی ہیں، اس کی پرسنالٹی کو گرو کرتی ہیں. اور وہ ایک دن میں نہیں ہوتی، مرحلہ وار ہوتی ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ ہاں پروسیس میں. میں کہتا ہوں کہ بندے کا پہلے خیال بدلتا ہے، پھر اس کا کردار بدلتا ہے. تو معاشرے کا خیال بدلنے کے لیے استاد کا کلیدی کردار ہے. معاشرے میں اگر کوئی بھی تبدیلی لانی ہے تو استاد کو فوکس کرنا ہوگا. پہلے استاد سیکھے گا تو پھر معاشرے میں وہ تبدیلی آئے گی. بالکل ایسی ہے. تو ہمارے ڈاکٹر برادر صاحب جو وزیر تعلیم ہیں ان کا بڑا ویژن ہے. انہوں نے ہمارے ہاں جو ہے نا ای ٹرانسفر، ان چیزوں سے نکال دیا کہ جو پہلے سلسلہ تھا کہ وہ اس کے بعد سفارش لے کے اس کے پاس لے کے جواب، وہی ٹرانسفر سے کچھ بہتری آئی. الحمدللہ اب ہمارے ہاں کرپشن نہ ہونے کے برابر ہے، زیرو ہے. جب استاد کرپشن سے بچ جائے گا تو پھر معاشرے کو بچانے کے لیے بھی سوچے گا. اسی طریقے سے جیسا کہ بھائی صاحب نے بتایا کہ سول ڈیفنس کے حوالے سے سب سے زیادہ ہماری ذمہ داری اور ڈیوٹی ہے. ہماری میں بھی اساتذہ کی پروموشن لنک ٹریننگ ہوتی ہے. باقاعدہ ہم ایک دن
1122 वालों को बुलाते हैं, ٹھیک ہے اور ان کی ٹریننگ کرواتے ہیں, ٹھیک ہے اور ان کا بھی سرٹیفکیٹ ساتھ میں ہوتا ہے, چاہے کسی بھی لیول کی پروموشننگ ٹریننگ ہوگی. ہمارے نصاب میں بھی یہ جو بنیادی تربیت ہے جان بچانے کی, یہ شامل ہے. شامل ہے. ٹھیک ہے. اس طرح ٹریفک کے اشارے بھی ہم شروع سے ہی سمجھاتے ہیں, ٹریفک کیسے چلتی ہے, یہ بھی ہمارے نصاب کا مزید حصہ ہے. یہ بیسک چیزیں ہیں, اس میں مزید امپروومنٹ کی ضرورت ہے, مزید چیزیں بتانے کی ضرورت ہے تاکہ جو ہم بنیادی چیزیں ہیں ان کو اڈاپٹ کر لیں. اس کے علاوہ جو ہماری ذمہ داری ہیں اس کے علاوہ ہم ایکسٹرا بھی احساس کریں. معاشرے کے ایجوکیشن اگر ہمارے میں آ گئی ہے, شعور آ گیا ہے, تربیت ہو گئی ہے, تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بنیادی چیزوں سے نکل کے آگے جائیں اور آگے جا کر معاشرے کی خدمت کریں. جس طرح ایک رضاکار ہوتا ہے وہ معاشرے کے لیے کام کر ہوتا ہے. ابو بخاری صاحب, ایک جو اچھی چیز ہم نے دیکھی, کلیکشن کرایا گیا بچوں کا, اور ہم نے کافی پارٹیسپیشن دیکھی ہے, انتخابی کمپین دیکھی, تو آپ ان کو کچھ ذمہ داریاں بھی سونپ رہے ہیں یا بس؟ بالکل, یہ چونکہ ایک دفعہ ہمارے مظفر گڑھ میں تو یہ تجربہ بھی ہو چکا ہے, پہلے بھی ہم نے الیکشن کرائے تھے, اور بچوں کو ہم نے رہنمائی کی سعادت بھی بخشی تھی اور ان کی رہنمائی سے فائدہ بھی اٹھایا تھا. ایک وقت آیا تھا کہ بچے ہماری اسمبلی بھی کراتے تھے, ہمارے بزم ادب کے پروگرام بھی کنڈکٹ کرتے تھے, ہمارے اسکول کونسلز کی میٹنگ کا بھی حصہ ہوتے تھے. اب ڈاکٹر بیرسٹر احتشام انور صاحب کی خصوصی دلچسپی سے, جو ہمارے سیکرٹری ہیں ساؤتھ پنجاب کے, ہم نے الیکشن کرا دیا اسکول کونسلز کے, پورے اسٹوڈنٹ کونسل کے تمام ساؤتھ پنجاب میں. اب ہم 30 کو ان کی تقریب حل برداری کر رہے ہیں, 30 نومبر کو. اور یہ ہر اسکول میں لگوگی یا کیا سلسلہ؟ یہ تحصیل کی سطح پر ہو رہی ہے اور وہ شاندار طریقے سے ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اس سے بچوں کو اپنی اہمیت کا احساس ہوگا. اور ووٹ کا بھی, جو ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں بدقسمتی رہی ماضی میں, جو ہم نے اسٹوڈنٹ یونینز کو بین کیا, بچوں کو ایک الیکشن پروسیس سے نکال دیا, وہ صرف کتاب جو نصاب والی کتاب ہے یا وہاں تک محدود رہ گئے, یا پھر انہوں نے اپنے گروپ بنا لیے اپنی زبان کی بیس پہ, مذہب کی بیس پہ, پارٹی کی بیس پہ. اسٹوڈنٹ یونین کا جو رول تھا پوری کمیونٹی کے لیے جو کام کرنا تھا وہ نکل گیا. لیکن اب اس سے کافی بہتری ہے. سب کا ویژن نہیں میں سمجھتا, یہ ہمارے ملک کی ضرورت بھی ہے, اور ساؤتھ پنجاب میں تو یہ انقلاب آ چکا ہے ان کی قیادت میں کہ ہم نے الیکشن کرا دیے ہیں. اب ان کی تقریب حل برداری تحصیل کی سطح پر رکھتے ہیں 30 نومبر کو, اور بڑے شاندار طریقے سے اس کو باقاعدہ وہ خود زوم کے ذریعے جو ہے نا مانیٹر بھی کریں گے. ٹھیک ہے. خود بھی دیکھیں گے, اور ان کا سارا جو بچوں کا اعتماد میں کتنی اضافہ ہوا ہے جو بچے الیکشن جیتے ہیں, میں جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا. ہمارا ذرا نام ہو تو یہ مٹی بڑی درخیز ایسا کی, ہمارے ہاں بڑی درخیزی ہے. اصل میں لیڈرشپ کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے, اور بچوں پر یا کسی پہ بھی اعتماد کرنے کی ضرورت ہے. اب ہم انہیں ذمہ داریاں دے رہے ہیں, ہم کو ڈائریکشن بتا رہے ہیں, اس کے مطابق وہ انشاءاللہ بہت اچھا بچوں کے اعتماد میں اضافہ ہوا ہے بے شمار. بچوں نے اظہار بھی کیا ہوگا, فیلنگز کس طرح کی ہیں؟ اچھا, میں آپ کو بتاؤں اس کی ایک جو ہے نا جو بڑی جو اہم بات ہے اس کی, کہ ہم نے نا ان بچوں کو الیکشن کے لیے کہا ہے کہ جو پہلے ہی تعلیمی میدان میں بہت آگے ہیں, اول دوسروں پوزیشن لینے والے ہیں, ان کو تو انتہائی ضرورت ہے کہ وہ انہیں سربراہی کی اور تربیت لیڈرشپ رول سکھائی جائیں. ابو بخاری صاحب کا بہت شکریہ. ہمارے پروگرام میں طارق وحید صاحب آپ کا شکریہ ہمارے پروگرام میں. ناظرین, جس طرح آپ نے جانا کہ نوجوانوں کو لیڈرشپ جو اس حوالے سے چیزیں ہیں وہ سکھانے کی بھی کافی زیادہ ضرورت ہے, اور اس حوالے سے جو ایک سلسلے کا آغاز ہوا ہے اسکولز میں الیکشن کا, یقیناً اس کو کالجز میں بھی لے کے جایا جائے گا, یونیورسٹیز میں بھی لے کے جایا جائے گا, تاکہ جو ہمارے یہاں ایک تعلیم و تربیت کا سلسلہ ہے وہ بہتر ہو, اور نوجوان اوور آل کمیونٹی کا سوچے, نہ کہ ہمارے جو اسپیسیفک گروپ بن چکے ہیں وہاں تک محدود رہے. کیونکہ جب بھی نوجوان یونیورسٹی میں جاتا ہے, یا تو وہ غیر سیاسی ہو جاتا ہے, اگر وہ سیاسی ہوتا ہے تو اپنے ہی مائنڈ سیٹ کے گروپ میں چلا جاتا ہے, پوری کمیونٹی کے لیے وہ کام نہیں کر رہا ہوتا, جس کے بعد میں ہم نقصانات بھی دیکھتے ہیں. تو اس کے ساتھ سول ڈیفنس کی تربیت کے حوالے سے ہم نے تفصیلی بات کی. یقیناً ان سب کے سردیاں آ رہی ہیں, اس کے علاوہ اوور آل بھی ہمیں سول ڈیفنس کے حوالے سے جو چیزیں ہیں ان پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. آج کے پروگرام سے اپنے میزبان بلال خان نیازی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.